السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب سے آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. اور ایک دن ہم آپ کو کوئی خبر دے کے جاتے ہیں، اگلے دن اس کی مزید اپڈیٹ آ جاتی ہے اور آہستہ آہستہ جو کہانی سامنے آتی ہے جس میں ایک معمہ بھی ہوتا ہے، اس کے کردار سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. کل ہم بات کر رہے تھے کہ کیوی ٹیم واپس چلی گئی، اچانک دورہ منسوخ کر دیا. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انگلینڈ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کی چلیں معاشی نقصان اپنی جگہ ہوا، کرکٹ کو نقصان اپنی جگہ ہوا، لیکن جو آپ کسی ملک کی کریڈیبلٹی سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. بالکل اشفاق. ایک جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے بگ فائیو نے جو بگ آئیز ہیں انہوں نے دیکھ لی تھی کہ یہ جو پاکستان ہے نا، ہم نے اس کو سمہاؤ ٹارگٹ کرنے، لیکن اس کے پیچھے ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ افغانستان کے تعلقات کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جب افغانستان سے ایویکویشن کا پروسیس جب جاری و ساری تھا تو پاکستان واز دا اونلی کنٹری جس پر آپ اتنا زیادہ ریلائی کر رہے تھے. اس وقت آپ پاکستان کے کردار کو سراہ رہے تھے اور دنیا بھر میں بتا رہے تھے کہ بھئی کس طریقے سے پاکستان آپ کے لیے سیف ہے. ہم نے دیکھا کہ نیٹو فورسز جو ہیں وہ اسلام آباد میں جو ہیں وہ قیام کر رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، مطلب بار بار ابھی دنیا کے سفیر جو ہے وہ پاکستان کا چکر لگا رہے تھے. مسلسل جو ہے اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات کر رہی تھی، جو کہ جغرافیکل اسٹریٹجیز ہے اس پہ بات ہو رہی تھی. لیکن اب ہم جب دیکھ رہے ہیں جب کرکٹ میں آ کے ہم نے جس طریقے سے پاکستان کو کارنر کرنا شروع کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنا بہت زیادہ اور ضروری اس ہے. کے اندر جو ہمارے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کو بڑی تکلیف تھی جب افغانستان سے اس کا بوریا بستر لپیٹ کے اس کو واپس بھیجا گیا تھا، تو اس وقت اس ملک کو بڑی تکلیف تھی. تو آئی فیل کہ اس کے پیچھے اس ملک کی انوالومنٹ لازمی طور پر ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ فیٹ آف سے ابھی تک پاکستان کا نام کیوں نہیں نکل سکا؟ دیٹ از دا پوائنٹ. اچھا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ لابی کر رہے ہیں، ہمارے اپنے بھی ریلیشن شپ دیکھنے والے ہیں کہ خود پاکستان کے ریلیشن شپ یورپین کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں. ہم فرانس کے ساتھ دیکھیں تو ہمارے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کیسے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی ذرا دیکھنے کی بات ہے. اور ساتھ میں کووڈ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس دوران وہ لوگ پریشان ہیں، وہ اسپیسیفکلی خواتین پریشان ہیں جو کہ حاملہ ہیں، اور وہ یہ پریشان ہے کہ بھئی وہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں. آپ کو کیا کرنا چاہیے، کون سی ویکسین لگوانی ہے، باخبر سویرا کے شو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈال دیتے ہیں. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. پاکستان کے خلاف سازشی عناصر سرگرم. برطانیہ نے بھی کرکٹ ٹیم میں پاکستان بھیجنے سے معذرت کر دی. کھیل کے میدان میں پاکستان کا کڑا امتحان ختم نہیں ہوا. کیوی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی حیران، پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کو شرمناک قرار دے دیا. کین ولیمسن کہتے ہیں کہ زیادہ تفصیلات نہیں معلوم، سب کچھ اچانک ہوا. پروگرام میں سیر کروائیں گے آپ کو محلات کے شہر بہاولپور کی، جہاں ہاتھ سے بنے زنانہ سوٹ، خصے اور کھانے وجہ شہرت ہیں. جی جناب، تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ آج دنیا بھر میں امن کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد عالمی سطح پر ایک پیس، ایک ہارمنی کو کریٹ کرنا ہے، اس کو سپریڈ کرنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور مختلف خطوں میں جنگ اور تشدد سے متاثرہ جو علاقے ہیں وہاں پر قیام امن کے لیے کی گئی کوششوں کو تقویت پہنچانا ہے. بالکل. اور پاکستان کا جو مثالی کردار رہا ہے اس حوالے سے، اس کی دنیا معترف ہے. بھلے وہ خطے کی بات کریں، پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کی بات کریں، تو ہمیشہ بعض اوقات لوگوں کو غلط میسج آتا رہا ہے، یعنی کہ ہم امن کا پیغام دیتے رہے اور پڑوسی ملک اس کو ہماری کمزوری سمجھتے رہے ہیں. لیکن ہم نے پھر ان پہ واضح کیا کہ بھائی ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں امن کے فروغ کا خواہاں ہے، پاکستان نے اپنے ملک میں کس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری حکومت نے قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا، جانوں کی قربانی دی، عوام نے اپنا کردار ادا کیا، وہ سب مثالی ہے. ابھی جو جس افغانستان کے ایویکویشن کے جو پروسیس سے ہم نکلے ہیں تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کردار کو بہت زیادہ سراہا گیا، اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے افغانستان میں پیس کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ امریکی صحافی گلین بیک نے افغانستان سے انخلا میں تعاون پر وزیر اعظم عمران خان سے اظہار تشکر بھی کیا، اور امریکی صحافی کا کہنا تھا کہ عمران خان اور افواج پاکستان کی کوششوں کے بعد طالبان نے 3 طیاروں کو نکالنے کی اجازت دی. مزار شریف سے اڑنے والے طیاروں میں 1000 کے قریب افراد سوار تھے، جن میں امریکی شہری، فیفا اور فٹ بال ٹیم بھی شامل تھے. کسی اور عالمی رہنما نے مدد کی اپیل پر جواب نہیں دیا، لیکن عمران خان نے فوری اقدامات سے کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ بہت ہیلپ بھی ہوئی اور انسانیت کو بچانے میں بڑا بالکل. اور وزیر اعظم عمران خان کا جو انٹرویو تھا
اس کی وہ چند جھلکیاں آپ کو دکھائیں گے جس سے یہ لگتا ہے کہ چند عالمی طاقتوں کو بہت برا لگ گیا ہے سچ کا سامنا کرنا اور وہ ناراض ہو گئے ہیں. تو جناب ان کا جو انٹرویو تھا اس کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. اچھا ابھی جو ہم صورتحال یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے باقی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اسپیسیفکلی اگر ہم یہ ان 5 ممالک کی بات کریں جن میں ہم نے دیکھا امریکہ آ جاتا ہے, جس میں یو کے آ جاتا ہے, جس میں کینیڈا آ جاتا ہے, جس میں نیوزی لینڈ آ جاتا ہے, جس میں آسٹریلیا آ جاتا ہے, وہ اسپیسیفکلی لگ رہا ہے کہ اب وہ کوشش کریں کہ کرکٹ کے تھرو ہم پاکستان کو کارنر کریں. ہم نے دیکھا کہ کل جیسے ہم نے جناب پلیئرز ہمارے سفر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی فلاح بڑی ہمارے لیے ترجیح ہے, اور پی سی بی نے جو بڑی کوششیں کی ہیں ہم اس کے قائل بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ کس طرح کے اس کے اوپر پاکستان کے اوپر اثرات ہوں گے. تو جناب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ کرتے ہیں اور اس طرح کے اقدامات آپ کرتے ہیں تو افسوس ہی ہوتا ہے. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب علیہ صبح ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب, باخبر صاحب نے وقت نکالا ہمارے لیے. سیدھا سا سوال ہے سر, کیا تکلیف ہوئی ہے ان کو اچانک؟ یہ ان کے پیٹ میں درد ہے کہ پاکستان قائم دائم ہے, اس کا امیج بہتر ہے. یہ انٹرنیشنلی لوگ پاکستان جیسے دنیا کی جیو پالیٹکس میں اور چرچے پوسٹ پہ واقع ایک ملک, ان کو ایک آنکھ وہ جو ہمارے شائقین ہیں کرکٹ کے ان کی دلازاری کر کے اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم حوصلہ مند قوم ہیں, ہم ایک زندہ قوم ہے. مایوسی کفر ہے. ایک دن یہ ساری ٹیمیں آئیں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہمیں اسے ایزی لینا چاہیے. ہم بہت خواہ ان کو بلا وجہ لفٹ کرا رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں. یہ کوئی آخری مسئلہ نہیں ہے کہ کرکٹ کا میچ نہ ہونا, یہ ان کی ابتدائی سوچ ہے. بالآخر ایسی تمام سوچوں کو جو پاکستان کا لیے برا سوچیں گی, پاکستان کی خواہشوں اور خوشیوں کے کی دشمن ہوں گی, ان کو شکست کا سامنا ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا. لیکن یہاں پر دیکھا جائے شیخ رشید صاحب, کیونکہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ T20 کا ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے, اور اس سے پہلے جو میچز جہاں پر اسکیجول تھے, پہلے دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے پورا صدارتی پروٹوکال انہوں نے انجوائے کیا, 6 دن یہاں پہ رہے, ہنسی خوشی رہے, اور ایک دم ان کو یاد آ گیا جی سیکیورٹی تھریٹ چلے گئے. یو کے جس نے آنا تھا, جو بھی بڑا موترف تھا کہ جس طریقے سے افغانستان سے پاکستان نے جو وہاں پہ ان کے بھی جو شہری تھے, ان کے سفیر تھے, ان کے ویکیشن میں اتنا اچھا مثبت کردار ادا کیا, انہوں نے بھی ایک دم کہا جی کہ ہم بھی ذرا آپ سے معذرت کریں, ہم ابھی نہیں کر سکتے. تو شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, ہم ذرا کول ڈاؤن ہو جائیں یا پھر اس کو اچھے طریقے سے ان کو جواب دیں اس پہ؟ نیوزی لینڈ کے جانے کے بعد تو یہ واضح ہو گیا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم نہیں آئے گی. آپ نے کہا بھی تھا, جی بالکل, میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. ہمیں ویسے ہی خواہشوں کا سمندر میں نہیں زندگی گزارنی چاہیے, خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. سارا عالم اسلام کو ایک بحران سے گزارا جا رہا ہے, گزر گیا ہے, خالی کیا ہے, خواہ یمن ہے, خواہ سیریا ہے, خواہ عراق ہے. یہ پاکستان دنیا اسلام میں ایک جوش اور ولولے کا ملک ہے, جس میں ایک زندہ قوم اور نوجوان قوم بستی ہے, وہ اور ایک ایٹامک فورس ہے دنیا اسلام کی. سو اس کے لیے مسائل کافی ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک نئی سیاست شروع ہوئی ہے, دنیا اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ وہاں امن ہو اور سکون ہو. ہم دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اور کرکٹ کے ایشو کو دنیا کے میڈیا نے ایسا بڑا ایشو بنا دیا جیسے شاید یہی دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے. کھیل بارش سے بھی جو ہے وہ نہیں ہوتے, بارشیں رہتی ہیں مسلسل. اور ابھی دیکھیں کل روس میں کیا ہوا جی, اب 8 آدمی مار دیے یونیورسٹی میں, 30 زخمی کیے ایک لڑکے نے. ارجنٹینا میں امریکہ میں کل اس کے ایک شہر میں امریکہ میں کیا ہوا ہے, وہ اپنا ذہنی کہتے ہیں کہ ان کا ذہنی توازن خراب تھا, اور ہمیں یہ اسلامی انتہا پسند کہتے ہیں. سر مسئلہ یہی ہے نو پرابلم, ٹیک اٹ سر. آپ یہ دیکھیں ابھی انگلینڈ میں کیا ہوا ہے, ایسے ہی خواہ دنیا کے میڈیا کو زیادہ اہمیت نہ دے. پاکستان کا بھی شیخ صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر چیزیں ہائی لائٹ اس طرح سے نہیں ہوتی. شیخ صاحب جیسے ابھی آپ دیکھ لیں کہ انگلینڈ میں جو کیوی ٹیم وہاں پر ٹھہری ہوئی تھی, ان کو دھمکی ملی کہ جی ہوٹل کو بم سے اڑا دیا جائے گا. اب وہ خوف زدہ ہیں لیکن وہاں سے واپس نہیں گئے, لیکن پاکستان میں کوئی کریڈیبل تھریٹ شو بھی نہیں کیا اور اس کے بعد ہو گیا.
बहरहाल शेख रशीद साहब हमारे लाइन साथ ड्रॉप हो गई, मौजूद लेकिन थे। ही वो सेइंग टेक इट इजी, उन्होंने कहा कि अब उतना हाँ, सर पे लेकिन- सवार मत करें। लेकिन सिर्फ मसला ये- एक तो आप हमारा मोरल डाउन करें, मसला ये है। कैसे देखें, बात ये है कि अगर कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हो हाँ। तो तब यू कैन टेक इट इजी, लेकिन जब एक कड़ियां मिलती जा रही हूँ कि पहले न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद इंग्लैंड, और फिर ये जो मैसेज गया है, जब बड़ी टीमों की जानिब से मैसेज आता है तो इट मींस कि दूसरी टीमें भी मैं तो सोच पाकिस्तान रहा हूँ आने से अमेरिका किस हिचकिचाएंगी। तरीके से पाकिस्तान को कहेगा, मतलब हो सकता है दिस कैन बी समथिंग के जो डूम वॉर का बार बार मुतालबा किया जा वो रहा था, मुख्तलिफ तरह से। एब्सोल्यूट नॉट की जो मुंह पे चपेट पड़ी, सो यू नेवर नो। बट यस, मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें भी थोड़ा बहुत इजी, यहाँ पे इनको थोड़ा, जैसे शेख साहब कह रहे थे सब आएंगे, लेकिन कब आएंगे उसमें भी टाइम लगेगा। हाँ। जो अभी हमने 18 साल की जो मेहनत के बाद कीवी टीम आई थी, ऑब्वियसली इट्स अ सेटबैक, लेकिन हम इंशाल्लाह विल ग्रो स्ट्रॉन्गर। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जनाब जो वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से तो बात हम करेंगे और ख्वाहिश होगी कि वतन में वापस आए, लेकिन नेशनल T20 हो रहा है जी, और NCOC की जानिब से ये फैसला किया गया है कि 25% जो शायकीन हैं वो स्टेडियम्स में आ सकते हैं, और इस हवाले से 23 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक नेशनल T20 का पहला मरहला है। शाह खालिद हमें इससे मुताल्लिक मजीद आगाह करेंगे, बताइएगा शाह खालिद। जी शाह जी। खालिद, हम आपको बताते चलें कि जी एनसीओसी ने नेशनल T20 में 25% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाजत दे दी है, और इंशाल्लाह 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नेशनल T20 का पहला मरहला जो होगा वो खेला जाएगा रावलपिंडी में। और हमारी कोशिश है कि हम राब्ता करें, हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से, जिनसे हम मजीद जानेंगे इस हवाले से कि क्या तफसीलात है जो कि सामने आ रही है। लेकिन अभी आपको बताते चलें जनाब कि ये जो इंशाल्लाह रावलपिंडी में 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नेशनल T20 के मैचेस शुरू होंगे, जो पहला मरहला होगा। इसमें वर्ल्ड कप जो है 2020 की तमाम खिलाड़ी एक्शन में हमें नज़र में भी आएंगे। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे, अगर वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया तो हम उनसे ज़रूर जानेंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर है जी, हम जो इतने डिसहार्टन थे कि भी जो रावलपिंडी की ऑडियंस तो स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने पता ना इशफाक 25% लोगों को तो इजाज़त मिल गई थी शायकीन को कि वो न्यूजीलैंड या पाकिस्तान में मौजूद था और यहाँ पे मैच होने थे तो उसको एंजॉय करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आगे और मैचेस आ रहे हैं, उसको आप एंजॉय कीजिएगा। अच्छा जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इस पे मौक़िफ़ सामने आ गया है, और पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब ये बीच बचाव की कोशिश नहीं होगी। अगर किसी ने होम सीरीज़ यानी कि हमारी सीरीज़ पाकिस्तान में आके खेलनी है तो खेले, नहीं तो किसी दूसरे वेन्यू पे मैचेस नहीं होंगे। हमने पहले बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मैचेस पाकिस्तान में होते थे, हम जनाब जा की UAE में खेल रहे होते थे और उसको होम सीरीज करार देते थे। बिल्कुल ऐसा ही और था। इसके साथ बस साथ न्यूट्रल वेन्यू को सीधा जवाब है भाई, कोई न्यूट्रल वेन्यू पे मैच ऐसा नहीं होना, नहीं खेलना है होगा। आपने पाकिस्तान के यहाँ साथ पर मैच आके खेलना खेलें। है। हमने इधर। PSL करवाया, हमने इतने इवेंट्स करवाए, दूसरी टीमें पाकिस्तान आकर खेलती रही और फिर अच्छा, लेकिन न्यूजीलैंड को तुमने दे दिया जवाब, ठीक है, और भी कोशिश की जा रही कि जो एग्जैक्टली हमारा नुकसान भी हुआ, अगर फाइनेंशियल नुकसान भी देखा जब वो भी है तो उसको भी रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इंग्लिश बोर्ड से ताहाल अभी तो कोई भी जो जवाब है वो मौसूल नहीं हुआ। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख होने को शर्मनाक करार दे दिया। वो कहते हैं कि जी मुझे ज़्यादा तफसीलात तो मालूम नहीं है, लेकिन ये सब एकदम से हुआ, सब एकदम अचानक हुआ, और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह इक़दाम किए, ये वो खुद भी बार बार इसकी तायद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई स्पेसिफिक जो उनके पास इंफॉर्मेशन इस हवाले से नहीं आई। न्यूजीलैंड टीम का वहां जाना एक अच्छा कदम था। हमने देखा स्पेसिफिकली कि जैसे देखा कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई थी, 6 दिन बड़े आराम से यहाँ पर मौजूद थी, अपने तमाम तर जो प्रैक्टिस सेशंस थे वो भी उनके जारी हो सारी तरह। अभी जो अच्छी खबर है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में रावलपिंडी में जो पहला मरहला शुरू होने वाला है T20 का, शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। एक बार दोबारा उनसे पूछते हैं क्योंकि NCOC ने हिदायत जारी कर दी है। शाह खालिद, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज कितने सुहाने मौसम में शाह खालिद वहां पर मौजूद हैं। चले जी, बता दें क्या हो रहा है, ये 25% शायकीन आ सकेंगे अब? आज बिल्कुल NCOC ने जो अहकामात जारी की है उसमें ये कहा गया है कि 25% जो शायकीन हैं वो ग्राउंड आ सकेंगे, jabki दीगर जो शायकीन है वो ग्राउंड नहीं आ सकेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि प्रॉपर SOPs के तहत वो ग्राउंड आएंगे, क्योंकि 23 से 3 अक्टूबर के दरमियान T20 का जो पहला मरहला है वह पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें 25% शायकीन को आने की इजाज़त है। साथ में उन्हें ये कहा गया है कि कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट और साथ में NIC जो है वो आप लाजमी लेकर आएंगे, ये कहा गया है। साथ में उनको ये भी हिदायत जारी की है कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये PCB का काम है। साथ में ये भी उन्हें कहा गया है कि जो गैर मुतलका लोग हैं वो ग्राउंड के अंदर नहीं आ सकेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जो हमारा वर्ल्ड कप स्क्वाड है उनको भी ये कहा गया है कि वो भी
यहाँ पे आएंगे और तमाम मैचेस जो है जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है और जो दूसरा मरहला लाहौर में खेला जाएगा तो वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है जो हमारे खिलाड़ी है वो एक्शन में नज़र आएंगे। यहाँ पे टोटल मैचेस जो है वो 33 है, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 मैचेस खेले जाएंगे। 3 अक्टूबर तक ये मैचेस खेले जाएंगे, जबकि दूसरा मरहला जो है वो लाहौर में होगा 6 तारीख से 13 तक। इंग्लैंड ने जब इनकार कर दिया कि टूर्नामेंट 12 तारीख तक होना था, लेकिन चूंकि अब इंग्लैंड की टीम ने मना कर दिया है, वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, तो उसके बाद रद्द-बदल किया गया है और अब ये फाइनल मैच जो है जो कि लाहौर में खेला जाएगा T20 का, वो 13 अक्टूबर को ये मैच खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले 18 मैचेस जो है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। NCOC की जानिब से ये भी कहा गया है कि 25% शायकीन को 28 तक आने की जो है वो इजाज़त है। 28 को ये दोबारा एक मीटिंग बुलाएंगे जिसमें ये फैसला करेंगे कि 25% शायकीन को आने की इजाज़त है या फिर ये बढ़ाएंगे। अगर ये बढ़ा देते हैं तो लाहौर का जो दूसरा मरहला है, ज़रा ये भी बताते हैं कि 50% शायकीन को आने की इजाज़त होगी। ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। शाह खालिद, लाहौरी और कराची तो बड़े खुश हो जाएंगे कि अगर 28 को ऐसी मीटिंग हुई जिसमें ये पता चल जाता है कि 25% होगी यहाँ पे ऑडियंस, यहाँ पर होगी 50%। बहुत शुक्रिया जी शाह खालिद, हमारे नुमाइंदाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। चलिए एक अच्छी खबर भी आप लोगों को दे दी ताकि जो आप लोग इतने दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हूँ जी। मैचेस आ रहे थे, हम कितनी उस दिन जस्ट इमेजिन कि फ्राइडे को हम बात कर रहे हैं कि जी शायद आशमी साहब क्या जबरदस्त बात है कि जी मैचेस होने वाले हैं और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और हम पहले से कहते हैं कि जी हमारी प्रिपरेशन पूरी है, लेकिन अगर की भी टीम भी जीत गई तो चलो ठीक है, मुकाबला करके जीतना चाहिए, रिमेंबर। तो उसके बाद जनाब पता चलता है कि सब टाइम फिश हो गया और उसके बाद अब इंग्लैंड टीम भी नहीं आ रही है, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है। लेकिन जनाब पीसीबी ने ना बड़ा जबरदस्त बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान बट, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सलमान, अभी जो हमने सिनेरियो देखा, पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद थी, उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, 6 दिन यहाँ पे गुजार के वापस चली गई। यूके इंग्लैंड की टीम जिसने आना था अक्टूबर में, उन्होंने भी माजरत कर ली है। इस पे जो पीसीबी ने जवाब दिया है, जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, आपको लगता है कि इस सख्त मौक़िफ़ ये पाकिस्तान के काम भी आएगा, फिर आगे आपको लगता है कि खुदा न खासा ऐसे आईसीसी में सुबकी होगी हमें? देखिए, अच्छी बात है कि पीसीबी ने एक फर्म स्टांस लिया है, वर्बली बड़ा उन्होंने फर्मनेस शो किया है कि या हमारी सीरीज़ हमारे मुल्क में होगी तो या फिर नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान को जो है ना अब इस पे प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ी देर मुश्किलात आएंगी, पहले भी आ रही हैं, लेकिन ये जिस तरह हमने इतनी एफर्ट्स के बाद इतनी क्रिकेट कराई, 5 साल से माशाल्लाह खैर से हर चीज़ हो रही है, और उसके बाद इस तरह के एक्सक्यूजेस जो कि एक समझ आती कॉन्स्पिरेसी है, उसको ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कोशिश करें आईसीसी में वी आर ऑन द राइट साइड, उसको प्रेजेंट करें। इससे जो भी फैसला अगर हमारे खिलाफ आएगा तो इसका मतलब है कि कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी है वो आपको पता चलता जाएगा, आपको इसका नुकसान। स्टे फर्म विद व्हाट यू हैव सेड। अच्छा, ये जो यूनिलैटरल डिसीजन था न्यूजीलैंड का, आप समझते हैं कि गलत एक रिवायत डालती है, अब कोई भी टीम ऐसा करना शुरू हो जाएगी आगे चल के? जी 100%, इट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट जो सेट कर दिया न्यूजीलैंड के इस फैसले ने, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी इसको फॉलो किया। तो ये तो एक बड़ी ओपन फील्ड है कि जिसको जहाँ लगेगा कि ऐसा करना है वो ऐसा कर लेगा, और फिर किसी को रीज़न भी नहीं देना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही रहता है, अगर इसमें आईसीसी इंटरवीन नहीं करती, इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता, तो यकीनन ये एक बहुत बुरी रिवायत है आने वाले वक्त के लिए। अच्छा सलमान, आपको लगता है पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलने चाहिए? हमने देखा कि पहले भी पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो होम सीरीज खेलता रहे, लेकिन क्या अब इन तमाम तर हालात में व्हेन पाकिस्तान इज ऑल क्लियर जो यहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, ऐसे टाइम में अगर न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेले जाएं तो पाकिस्तान की क्रिकेट को मजीद नुकसान पहुंचेगा इससे? जी पाकिस्तान को अपनी सीरीज पाकिस्तान में खेलनी चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू शुड नॉट बी एन ऑप्शन एनीमोर, सिंपल। उससे कोई फायदा नहीं होता हमारी क्रिकेट को, और हमने इतनी मेहनत जो इतने साल की है वो हम खुद ही अगर न्यूट्रल पर चले जाएंगे, दैट मीन्स इट्स नॉट इनफ। तो ये एक तरह से डू मोर वाली ही बात है, एंड आई थिंक वी मस्ट कीप रिपीटिंग एब्सोल्युटली नॉट। चलें जी, बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट, और बड़ी अच्छी बात आपने भी की। देखें कीप रिपीटिंग सलमान भी बड़े एब्सोल्युटली एग्रेसिव नॉट। क्रिकेटर थे और काफ़ी फ्रंट फुट पे आके अच्छे अच्छे शॉट्स मारते थे, तो आज भी उन्होंने वही बात की है, सपोर्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्शन को। और वसीम खान साहब ने जो नैरेटिव दिया था पहले, वो ज़ाहिर है कि जिस तरह से शायद आशमी साहब बता रहे थे कि बैकफुट पे चले गए थे और मीडिया से कुछ ताल्लुकात उनके मुनासिब नहीं थे, लेकिन फिर आके उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली, और रमीज़ राजा साहब जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वो आके अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप
آپ نے ہمارے ساتھ غلط کیا, اب آپ کو بھگتنا ہوگا. مینس بہت اسٹرانگ اسٹریٹجی کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک بار اگر ہم نے کمپرومائز کر لیا, پھر آگے بھی ہم سے پھر یہی توقعات ہوں گی کہ بھئی اب تو ان سے کمپرومائز ہی کروائیں گے, نیوٹرل وینیو پہ ان کی ہوم سیریز کھیلی جائیں گی, تو یہ نہیں کرنا. ایک بار دنیا کو سخت جواب جانا بہت زیادہ ضروری ہے. میرے خیال سے اب یہاں پہ پاکستانی کرکٹرز جو ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ جو پریشر ہے وہ آ جاتا ہے, اور وہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ انہوں نے اب اچھا کھیل پیش کرنا ہے, اپنے آپ کو اتنی اچھی ٹیم ثابت کر لیں کہ دنیا پھر آپ کے, وہ کہتے ہیں نا, آپ کے اشاروں پہ پھر وہ چلے کہ نہیں جی یہ اچھی ٹیم ہے, اگر ہم نے آگے جا کے اچھا پرفارم کرنا ہے تو اس ٹیم کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو کیسے ہوگا. نہیں, وہ پھر ایک اور پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا نا کہ جی یو ہیو ٹو بی نمبر 1, تو آپ جناب تب تک وہ دوسری ٹیمیں کہیں گی ہاں جی ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اب نہیں آئیں گے. مطلب بات یہ ہے نمبر کہ 1 ہونے کے لیے میچز بھی کھیلنے, بٹ یس آف کورس آپ کو اپنا وہ رمیز راجہ صاحب نے جیسے کہا تھا نا کہ اپنی جو ایگریشن اپنا غصہ ہے وہ اپنی پرفارمنس کے تھرو نکالیں. لیکن وہ کھیلیں کس کے ساتھ, دیٹس دا پوائنٹ. نیوزی لینڈ چلی گئی واپس, انگلینڈ نہیں آ رہی, تو پرابلمز چلیں ابھی آر دیئر اندر جو فار دی T20 پاکستانی میچز پلیئرز, اس میں دیکھ لیں گے, ول بی اسٹرانگ انشاءاللہ. اس میں دیکھ لیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, اب صحت سے متعلق کچھ بات کر لیتے ہیں مدیہ. بالکل بالکل. اور صحت کے اندر جناب ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, اور آج کل جس طرح کا ہمارا لائف سٹائل ہے, لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. آپ کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں, کیا کھاتے پیتے ہیں, کتنا وقت آپ ایکسرسائز کو دیتے ہیں, صحیح خوراک لیتے ہیں نہیں لیتے, پروسیسڈ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, میٹھا زیادہ کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں مختلف بیماریوں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے. بالکل اشفاق, اسپیسیفکلی ہم آج کل بچے بھی بہت شکایت کرتے ہیں, جیسے ہم نے بڑے بزرگ کو دیکھا تھا جن کو ڈائبٹیز کی شکایت ہوتی ہے, وہ اکثر پاؤں یا ہاتھوں کے نمنس کی شکایت کرتے ہیں کہ ایک دم سے ان کا پاؤں سن ہو گیا ہے, ہاتھ سن ہو گیا. بڑے بھی اگر آپ بھی کبھی غلط بیٹھے ہو, اور جیسے آلتی پالتی مار کے, جس کو پنجابی میں چوکری مار کے کہنا بھی کہتے ہیں, اگر ہم ویسے بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر کراس لیگس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کسی بھی ایسے پوسچر میں جس میں ہم دیکھیں کہ بلڈ سرکولیشن ہماری ٹانگوں پہ رک جائے, تو ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی تو ہماری ٹانگ جو ہے وہ سن ہو گئی ہے, پاؤں سن ہو جاتا ہے, جیسے اس میں بالکل جلن سے بھی شروع ہو جاتی ہے, ایگزیکٹلی ٹنگلنگ جو ہے اس میں شروع ہو جاتی ہے. سو وہاں پہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ بھی پروسیس ہے, یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر بلڈ سرکولیشن صحیح نہ ہو تو نمنس ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو نمنس کی شکایت بار بار ہو رہی ہے, سو بی الارمڈ, کیونکہ یہ کسی بڑی بیماری کی آپ کو سمٹمز بھی ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں آپ کو پتہ لگانا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر محمد عبید جو کہ کنسلٹنٹ فزیشین اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ڈاؤ یونیورسٹی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب, آج کل جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ وہ ہمارے بزرگ جن کو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ نمنس کی اکثر شکایت کرتے تھے, لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اور جو جوان ہیں وہ بھی نمنس کی شکایت کرتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے اس نمنس کی جو ایک دم ہاتھوں اور پاؤں میں شروع ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جو نمنس کی شکایت کرتے ہیں اس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمز میں نیوروپیتھی کہتے ہیں. نیوروپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو نروز ہیں, جو آپ کی باڈی کی ساری موومنٹس کو اور سینسیشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی پرابلم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وجہ جو ہے اس کی ڈائبٹیز ہے, ذیابیطس ہے, جو ینگ ایج میں بھی ہوتی ہے اور ایلڈر ایج میں بھی ہوتی ہے. لیکن آج کل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ینگر ایج کے نوجوان اشخاص ہیں ان میں بھی یہ پرابلم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسل ماس یا ان کا پروٹین جو ہے وہ کم ہے, اور ان کی نروز جو ہیں وہ بون سے یا پریشر سے ایکسپوز ہو جاتی ہیں, اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ آلتی پالتی مار کے جب بیٹھتے ہیں اور نرو ان کی جو ہے وہ دب جاتی ہے, تو اس سے ان کو نمنس ہوتی ہے, پین ہوتا ہے. پھر کچھ بلڈ سرکولیشنز کے پرابلم ہوتے ہیں کہ آپ کی بلڈ جو ہے وہ نیچے کی شریانوں میں, جن کو ہم آرٹریز کہتے ہیں, پاؤں کے یا ہاتھوں کی جو ڈیپ جگہ ہیں وہاں پہ نہیں پہنچ پاتی. اس وجہ سے بھی آپ کی جو ہے نروز ڈیمیج ہوتی ہیں. اور اس نیوروپیتھی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے ڈائبٹیز کے بعد پھر ہمارے ویسکولر پرابلمز ہیں, ویسکولائٹس کہلاتا ہے, وہ ہے. اس کے علاوہ کچھ اور جو وجوہات ہیں وہ ہیں کمپریشن نیوروپیتھی, کہ کسی پریشر کی وجہ سے آپ کی نروز پہ اگر کوئی دباؤ آ جائے تو دباؤ کو ہٹانا ضروری ہے, کیونکہ اگر پرماننٹ وہ پریشر رہے گا تو وہ نروز پرماننٹ ڈیمیج ہو جائیں گے, اور پھر آپ کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ بیکار. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا کہ کوئی بھی جیسے کوئی سنگین نوعیت کا مرض ہمیں لاحق اگر ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے کچھ اس کی سمٹمز یا کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں. یہ جو نیوروپیتھی کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹنگلنگ, پھر اس کے بعد پین فرام ٹچ, اور اس کے ساتھ ساتھ مسل کریمپنگ, ایکسیس سویٹنگ, ہیٹ فیکٹر آپ کو فیل ہوتا ہے, ٹویچنگ کا احساس ہوتا ہے.
تو اس کے علاوہ اور کون کون سی سمٹمز ہیں جب آپ کو الارم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کچھ غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں ایک تو وہ ہے جو اوکیجنل آپ کو ٹنگلنگ سینسیشنز ہوتی ہیں، اوکیجنل آپ کو نمنس ہوتی ہے، وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ ریکرنٹ ہو، یعنی کہ کافی جلدی اور کم عرصے میں ہوں، جیسے آپ کو ڈیلی ہو رہا ہے، کسی اسپیسیفک ٹائم پہ ہو رہا ہے، یا آپ کو دن میں 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر اس میں آپ کو توجہ نہیں دی پڑے گی. اس کے جو میجر سمٹمز ہیں اس میں یہ ہے کہ کہیں آپ کو چکر تو نہیں آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اگر آپ کو چکر بھی آ رہے ہیں تو آپ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کہیں لو تو نہیں ہو رہا. تو یہ ایک اور ٹرم ہے جس کو ہم آٹونومک نیوروپیتھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سیریس النس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ نمنس کے ساتھ کہیں آپ کو موومنٹ میں کمزوری تو نہیں ہے، کیونکہ نمنس میں صرف آپ کو سینسیشنز فیل نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کی طاقت، جو آپ کے ہاتھوں پیروں کی طاقت ہے، اس میں بھی کوئی کمزوری محسوس ہو کہ آپ کی پاور وہ نہیں رہی جو پہلے ہے، یا آپ کو اپنے گرپس میں کوئی مسئلہ ہے. اور جو سب سے سمپل بات ہے کہ چلتے چلتے اگر آپ کا چپل جو ہے یا جوتے جو ہیں وہ پیر سے اتر جائیں اور آپ کو پتہ نہ لگے، یا آپ کو جوتوں کی سختی یا نرمی پتہ نہ لگے، یا آپ کسی پتھریلی جگہ پہ چلتے ہیں اور آپ کو وہ محسوس نہ ہو اور آپ کو ایسا لگے کہ آپ کاٹن رول پہ چل رہے ہیں، تو پھر یہ سیریس علامات ہیں اور آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے بالکل، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہو کنسلٹ سکتا کرنا ہے کہ چاہیے. کوئی نیورو ریلیٹڈ کوئی پرابلم بھی ہو، نیورو ریلیٹڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہم یہ جی. دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے بعد یہ جو نمنس کی شکایت ہے لوگوں میں، جو ایک دم ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، یہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، اس ٹرم کو ہم کہتے ہیں پوسٹ کووڈ ایستھینیا. کسی بھی وائرل النس کے بعد کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں آپ کے امیون سسٹم میں، اور اس میں پھر نروز بھی شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. کووڈ ایک ایمرجنگ ڈیزیز ہے جس کو اب ہم ایمرجنگ تو نہیں کہتے کیونکہ اب 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو پوسٹ کووڈ کمزوری ہے جس کو ہم ایستھینیا کہتے ہیں، وہ نروز کو زیادہ انوالو کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے عام وائرل النس کے بعد اگر کوئی بندہ، کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہفتے میں بالکل فٹ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو یہ جو ہے کچھ ہفتے یا کچھ مہینوں تک لے سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کووڈ میں کیونکہ آپ کی سینس آف اسمیل نہیں ہے، سینس آف ٹیسٹ نہیں ہے، تو آپ وہ اس طریقے سے کھانا نہیں کھا پاتے، آپ کو وہ نیوٹریشن نہیں ملتی، یا آپ کریٹیکل النس سے واپس آتے ہیں، اور اگر آپ آئی سی یو سے بہتر ہو کے واپس آئیں یا ایچ ڈی یو سے بہتر ہو کے واپس آئیں، تو اس میں آپ کی مسل ماس پہلے ہی کم ہو جاتا ہے، آپ کی نروز آلریڈی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، تو آپ کو نیوٹریشن سے اس کو پورا کرنا ہے. اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے آپ کے وائٹامنس کی کمی. اسپیشلی نروز کے لیے جو وائٹامنز ہیں، وہ وائٹامن B12 بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور وہ B12 ہم نیوٹریشن میں پورا نہیں لیتے، اور اسپیشلی وہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے وائٹامن وائٹامن B12 B12 تو اس سے؟ وجہ سے نیوروپیتھیز ذرا زیادہ لمبے عرصے تک اس میں محسوس ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ B12 جس وائٹامن کی آپ نے بات کی، یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں وائٹامن B12 سب سے زیادہ گوشت میں، وائٹ میٹ میں، دوسرا انڈوں میں، دودھ میں، ہری سبزیوں میں اور دالوں میں زیادہ ملتا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم نہیں لیتے. اور اسپیشلی B12 جو ہے جو ہم اسموک فوڈ لیتے ہیں اس میں ضائع ہو جاتا ہے. جیسے اگر ہم دھوئیں میں بنے ہوئے فوڈ جیسے فاسٹ فوڈ ہے وہ لیتے ہیں تو اس میں B12 اتنا نہیں ملے گا. یا اگر ہم نیوٹریشن والی چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملک پروڈکٹس ہیں یا ایگ پروڈکٹس ہیں یا وائٹ میٹ ہے وہ ہم نہیں لیتے تو یہ B12 ڈیفیشنسی ون لاسٹ تھنگ ہو جاتی ہے. یہ ڈائبٹیز میں ٹھیک ہے. اور اچھا ایک آخری چیز آپ سے جاننا چاہیں گے. ڈائبٹیز میں وائٹامن B12 کم رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایک آخری چیز آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم ایک بیماری نہیں، ایک سنڈروم ہے جس میں مختلف بیماریوں کی کچھ علامات نیوروپیتھی کے طور پہ کام آتی ہیں. اس کی سب سے بڑی علامات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ رات کو ریسٹ کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی مسلسل فلکرنگ ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، اور آپ کو شدید پین محسوس ہوتا ہے. یہ نیوروپیتھی کی ایک ٹائپ ہے جو مختلف بیماریوں میں ہو سکتا ہے، جیسے تھائرائڈ کی کسی کو بیماری ہے، کوئی الکوہل اگر لیتا ہے، یا کسی کو پہلے سے ہی کوئی نیوروپیتھی ہے جیسے ملٹیپل اسکلیروسس ہے، کسی کو کوئی ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو ہیپیٹائٹس بی اور سی میں نروز پہ بھی کچھ اثرات پڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. ایسی بیماریوں کی کمبینیشن میں ایک سمٹم ایک کامن ہے کہ آپ کے پاؤں میں رات کو شدید پین ہوتا ہے اور آپ کا پاؤں سٹل نہیں رہتا اور آپ کو اس کو
मूव करना पड़ता है, उससे आपका पेन कम फील होता है। इस प्रॉब्लम को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं और इसमें बेसिकली आपको वजह पता करनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये किस वजह से हो रहा है। आइदर ये डायबिटीज़ की कंट्रोल ना होने की वजह से हो रहा है या ये थायराइड की वजह से हो रहा है या आपकी डाइट में कोई डेफिशिएंसी है उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको हमें देखना ज़रूरी होता है और उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मोहम्मद उबैद हमारे साथ मौजूद और बता रहे थे कि जो हमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाइटी में भी कभी हम इतनी हबड़ दबड़ में होते हैं कि उस परेशानी में, उस खौफ में भी हमारे हाथ पांव जो है वो सुन पड़ जाते हैं। लेकिन जब आपका पाँव और कभी आप वॉक करें और आपकी चप्पल आपके पाँव से उतर जाए और आपको पता ना चले और वो काफ़ी देर से नम हो, तो देन इसका मतलब है कुछ सीरियस या बीमारी हाथों आपको पाँव हो में सकती है। गर्मी, तकलीफ का बिल्कुल, एहसास हाँ, होना, टिंगलिंग का बिल्कुल, एहसास हाँ। होना, ये खासी अलामात हैं। आप ज़ाहिर है कि अपने मॉलेज को लाजमी तौर पर चेक कराएं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये पहली इंतखाबी इस्लाह होनी चाहिए। भाई साहब ये बताइएगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म को तहाइफ मिले हैं दूसरे मुमालिक से, उनको काबीना डिवीजन ने देने से, उनकी तफसीलात देने से इनकार कर दिया है और शहबाज गिल साहब कहते हैं कि पहले 15% अगर रखना हो तोहफा तो 15% कौमी खजाना में दिए जाते थे, अब 50% दे रहे हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है, कितनी रकम कौमी खजाना में जमा करानी पड़ती है और क्यों इनकार किया जा रहा है, हालांकि तोशाखाना रेफरेंस चल रहा है अभी। देखिए ये किराए के मशीर वजीर रखे हुए हैं, इनका सिर्फ एक काम है झूठ बोलना, इनका और कोई काम नहीं है। और ये वो लोग हैं जो जहाज़ों में चढ़ के यहाँ पर आए हैं और जब हुकूमत ख़त्म होगी तो पहले जहाज़ पर इस मुल्क से चले जाएंगे, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है तुमने क्या झूठ बोला था। ये तोशा खाना कोई नई चीज़ नहीं है। जो भी किसी हुकूमत के शख्स को, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो जो पाकिस्तान से तनख्वाह लेता है, कोई बाहर की हुकूमत कोई भी उसको तोहफा देती है, वो तोशा खाना में जमा हो जाता है। फिर तोशा खाना खत लिखता है कि जनाब ये तोहफा आपको मिला है, हमारे हिसाब से ये आपकी रकम बनती है, जो भी वो हो, 15% हो, 50 हो, 100% हो, इसका तयन वो करते हैं। वो रकम आप जमा कराते हैं तो आपको वो तोहफा आपकी मलकियत बन जाता है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, इसको आप छुपा नहीं सकते। इस पर असेंबली में भी सवाल हुए हैं और असेंबली में जवाबात भी दिए गए हैं। कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, तो छुपाने का मकसद क्या है मुझे ये पता। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको लिए जा रहे हैं बहावलपुर, जिसको महलात का शहर भी कहा जाता है, जिसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और इस शहर की जो वजह शोहरत वैसे अगर देखा जाए तो वो चांदी के बहुत खूबसूरत जेवरात खवातीन के बनते हैं, लेकिन उसके अलावा अब खवातीन के कपड़े बहुत डिफरेंट स्टाइल के और जो खुद से यहाँ के बनते हैं वो भी कमाल है। मतलब मुल्तान और बहावलपुर का ना कंपटीशन आपस में बड़ा जबरदस्त है। तो बहावलपुर की सैर हम आपको कराएंगे इस रिपोर्ट में। शाहिद साहब आपके मशवरे पे बिल्कुल अमल करेंगे, ज़रूर लेके जाएंगे सूट। लेकिन बात यह है कि जब तक हम नहीं लेके जाते आप हमें भिजवा भी सकते हैं। लेकिन फिर वो कहेंगे ना अब उनको नहीं पता ना आपकी पसंद कैसी है। हाँ ये भी बात है। हाँ मतलब है कि अभी चुनरी में भी वहाँ पे बन रही है, क्योंकि चुनरी इज समथिंग विच गोज नेवर आउट ऑफ फैशन, तो वो बन रही है। और साथ में देखें अभी उन्होंने खुशो की तो बात बताई, लेकिन भाई ज्वेलरी बहावलपुर की, वो भी चांदी की ज्वेलरी टॉप क्लास, उसको आप भी I know nothing about it. हाँ नहीं हमने बच्चों ने मंगवाई हुई है, मेरी खाला वहाँ पे। हाँ बिल्कुल 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 खूबसूरत ज्वेलरी वहाँ की होती है। अच्छा जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के वाले से बात करते हैं, ईवीएम के वाले से बात करनी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जी कि वक्त ही पड़ा हुआ है और अभी इस हवाले से कुछ हो ही नहीं रहा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट की निगाह में कनेक्टेड है यूं ईवीएम के साथ। वो ये समझती है कि ईवीएम के बगैर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, जबकि ऑपोजिशन ये समझती है कि ये भी एक इंतखाबी नताइज को चेंज करने की एक साजिश है। तो दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स इस हवाले से सामने आए हैं और इस पर हम देख रहे हैं कि जो मुफाहमत की कोशिशें हैं वो मुजाहिमत का रुख अब इख्तियार करती जा रही हैं। और वफाकी वज़रा की जानिब से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो रिमार्क्स दिए गए, जो अल्फाज का इजहार किया गया, अब उसमें जो तासुर ये लग रहा है कि जैसे दो इदारों में मुहाज़राई हो रही है। बिल्कुल आपने सती बात बिल्कुल सही की है। हम पहले देख रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने थी और वैसा लग रहा है कि हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है ना उनमें भी ठन गई है। विफाकी हमने देखा है कि वज़ीर आज़म सवाती ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिकंदर सुल्तान राजा बड़े मियाँ साहब के हाथ की घड़ी
और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जो हैं ये यहाँ पर वफाकी वुज़रा की जानिब से भी दी जा रही हैं। क्या कहना था आज़म सवाती साहब का, आपको दिखाते हैं। आपको याद दिलाता हूं कि तकर्रर किया गया था, हमारा नामिनी बाबर याकूब था, वो जो टीटी के मामलात के अंदर मुलव्वस है, जिसके खिलाफ दर्जनों केस मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं, अरबों रुपया अकाउंट में आता है, लेकिन इस मुल्क को लूटने वाले उनका कोई हिसाब किताब नहीं। और बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप गड़ी हैं। 19 जनवरी को 2021 के अंदर मौलाना फजल रहमान और मरियम सफ्दर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। गैर मुतनाज़े फेयर फ्री इलेक्शन कानून के मुताबिक ऐसा निजाम इलेक्शन कमीशन के अंदर लेके आए, इसके अंदर आने वाली नस्लें इलेक्शन पे कम से कम उंगली ना उठा सकें। इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं, रोको अगर रोक सकते हो। तो वफाकी वजीर बाबर आवान ने ऑपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन बताए कि ईवीएम से क्यों भाग रही है। शरीफ साहब की हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 103 मार्ज वजूद में आता है। कमीशन में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो ये कहते हैं कि हुकूमत में आने के बाद इमरान खान को ख्याल आया, इसको देख के यकीनन शर्मिंदा हो गए। ये उन्होंने कहा है पहले। अब भागे क्यों है, कौम को जवाब देना पड़ेगा आपको। मशीन से क्यों डरते हो, वोटर को बताना पड़ेगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। मशीन तो धांधली रोकेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करके पिछले हफ्ते एक बार फिर राब्ता किया ऑपोजिशन से। हम ऑपोजिशन के मोतबर लोगों के साथ बैठे, उन्होंने कहा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। वो कहते थे कि ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी दोनों हाउसेस की बुलाएं, हुकूमत उसके लिए तैयार है। हमें ये डर है कि आप कमेटी खेलेंगे। एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे। आखिरी मर्तबा हम ऑपोजिशन के साथ बैठेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपना किया हुआ इंतखाबी वादा इमरान खान पूरा न करे, ये नहीं हो सकता किसी कीमत के ऊपर। हम करेंगे हर कीमत के ऊपर। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है ये तो आपने जान लिया। अब इसी हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शेरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहिएगा कि जैसे हम ईवीएम पे देख रहे हैं, इलेक्टोरल फॉर्म्स पे देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो बहुत ज़्यादा सख्त है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप हुकूमत से इस हवाले से मुज़ाकरात करेंगे या तजावीज़ देंगे हुकूमत को इस हवाले से? देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, पहले दिन से रहा है कि आप धौंस धांधली से इलेक्शन नहीं जीत सकते, और अगर पार्लियामान में आपने तरमीम लानी है तो इस तरह आप और या डिस्कशन करना है तो इस तरह तो नहीं होता जी। वो तो पार्लियामान की बहुत बड़ी कमेटी में आके वुज़रा ने जहाँ गाली गलोच की हो, वॉकआउट कर दिया हो, इलेक्शन कमीशन की सख्त आइनी इदारा जो है उसकी तज़लील की हो, तो आप बताएं कौन से मुज़ाकरात इनसे होंगे? और पहले भी स्पीकर ने कमेटियां बनाई हैं, इस पर कोई मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकला? बस ये मुज़ाकराती कमेटियों को अपना इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कह सकें कि हमने बस अपोजिशन से बातचीत कर ली। और अपोजिशन अब इतना तो समझ पा चुका है कि ये जो सारे मुज़ाकरात हैं, हम हमेशा समझते हैं कि कोई काम आप शराकतदारी के बगैर नहीं कर सकते, और इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, जिस तरह अपोजिशन की पार्टी स्टेक होल्डर हैं। जब आप हमको पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज़ में, मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज़ में नहीं मुतमईन कर सकते, तो ये ऑफ़र्स जो किए जा रहे हैं ये किसकी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है? मुझे समझ नहीं आता। कब पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि हर चीज़ मुज़ाकराती अमल के ज़रिए हो, लेकिन ये तो बुलडोज़ का अमल है, यहाँ तो प्री पोल रिगिंग की तैयारी हो रही है। तो हुकूमत ये है कि अपोजिशन आखिर बताए तो सही कि वो ईवीएम से क्यों भाग रही है। तो अब ये जो आखिरी पेशकश की गई है उसका क्या जवाब दिया जाएगा? ये आखिरी पेशकश का मतलब क्या है? एक तरफ हुकूमत है
جس نے پہلے بھی ایک مشین استعمال کی دھاندلی کے لیے، پہلے RTS کیا، اب یہ دوسری مشین کے کھوج میں ہے، جو بہت سارے ممالک اور آپ کا اپنا الیکشن کمیشن جس کو اس الیکشن کے لیے مسترد کر چکا ہے، تو آپ کیوں اس کو متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ آپ آئینی ادارے، جمہوریت اور یہاں کے پورے سسٹم کو، جمہوری سسٹم کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ پورے ملک کو اس ایک بات پر، جس تقسیم کی بنیاد پر، جس نہج پر لا رہے ہیں، اس سے ایک شدید بحرانی کیفیت ہوتی ہے، آتش فشاں ہوگا یہ۔ اور اگر آپ زبردستی دھوس دھاندلی سے ایک اور الیکشن چھیننے کی کوشش کریں گے اور EVM کو ایک پری پول ریگنگ کا سوچا سمجھا منصوبہ کے تحت استعمال کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ماننے تیار ہوگا۔ اور اس طرح تو پاکستان میں جمہوری ادارے، الیکشن کمیشن، آئینی ادارے، ساری پولیٹیکل پارٹیز جب سراپا احتجاج ہوں گی تو کون سا الیکشن ہوگا، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ پھر آمریت کی بدترین راستوں کو اختیار کر رہے ہو۔ اور EVM جیسی مشین دیکھیے، اس کے لیے نہ یہ سیکریسی کو گارنٹی کر سکتی، جب الیکشن کمیشن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پائلٹ پروجیکٹس سکسیسفل نہیں ہوئے، سیکریسی ٹرائیبیونلز کے لیے ان کی ٹریل نہیں ہوگی، بہت سارے کیسز ٹرائیبیونلز پہ جاتے ہیں، اس کی ٹریل نہیں ہوگی۔ پھر ہالینڈ، اٹلی، جرمنی، بہت سے ممالک نے یہ رپورٹس بھی بنائی ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ استعمال نہیں ہو سکتی، وہ خود ان کو نہیں استعمال کرنا چاہتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے تحفظات سامنے آگے ہم نے دیکھا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اسپیسیفکلی جو الیکشن کمیشن نے جو تحفظات اٹھائے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر کافی زیادہ سنگین الزامات لگائے گئے۔ ابھی آپ نے اعظم سواتی صاحب کو سنا، بابرا اوان صاحب کو بھی آپ سن رہی تھی، اوان صاحب کو بھی۔ تو اس پورے ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ہم نے ماضی میں بہت الیکشن ریزلٹس کو چیلنج کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہم نے RTS الیکشن، اس کے بعد RO الیکشن ہوئے، ہم نے بہت سارے الیکشن وائٹ پیپر نکالے ہیں اور ایک بہت ہی منظم طریقے سے سمجھایا بھی ہے کہ کیوں ہم ان الیکشنز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا مسئلے مسائل ہیں۔ کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے کبھی اس طرح آئینی اداروں کو پر اتنا کیچڑ نہیں اچھالا ہے، نہ جمہوریت کے اداروں کو اتنا متنازع کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ پورے پارلیمانی سسٹم کو یہ آگ لگائیں۔ انہوں نے تو یہ کہہ بھی دیا، آگ لگا دو، جلا دو۔ اب اس طرح کی باتیں جب حکومتی وزراء کریں تو پھر پوچھے گا کہ کون کرے گا یہ الیکشن؟ وہ خود کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ الیکشن دینا چاہتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل ہے اور سارا ملک اسے مسترد کرتا ہے۔ ساری دنیا میں آپ جگہ سائی کرا رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارہ الیکشن کرواتا ہے، جو آئینی ادارہ ہے، جس کے سربراہ آپ نے خود لگایا ہے، اس کو آپ گھیراؤ جلاؤ سے دھمکی دینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، اور موقف انہوں نے اپنا جو پیش کیا۔ اچھا، ایک چیز واقعتاً سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جو اعظم سواتی صاحب کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے اور مسلسل بیان بازی ہو رہی ہے گھڑی دوسرے بھائی کی اور چھڑی، تو یہ چھڑی آپ کو جنوری 2020 میں نظر نہیں آئی تھی جب آپ لوگوں نے بڑا ایک متفقہ طور پر ایک پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اور ان کے نام پر اتفاق کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کو جناب بنایا تھا چیف الیکشن کمشنر۔ دوسرا دیکھیں اشفاق، بہت ساری چیزیں ایسی جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی حکومت اور اپوزیشن میں محاذرائی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ محاذرائی کو، ٹھیک ہے آف کورس محاذرائی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ان کے آڈینس پہ شاید یہ چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مفاہمتی سیاست کو بھی نا آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ان کو تحفظات ہیں، الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں، تو تحفظات کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کو سنیں آپ کے وہ کیا اگر وہ ٹیکنیکل ایسی چیزوں کے والے سے بات کریں، کیونکہ بڑا کسی کو یہ بیان بازی کا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہیے، ایک سائڈ سے ہو یا دوسری سائڈ سے ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جیسے کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ بابر یعقوب ہمارے امیدوار تھے، دیٹ مینس کہ اگر وہ ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتے۔ جو بھی اپنے ادارے کی ایک تعظیم کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کرے گا تو دس وڈ بی گڈ۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں۔ باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور 10 بج چکے ہیں، 1 گھنٹہ ہم گزار چکے ہیں، 1 گھنٹہ مزید ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اور مختلف معاملات پر
آپ کو اپنی رائے سے بھی اظہار کریں گے اور ظاہر ہے کہ ہم تجزیے اور تبصرے بھی شامل کریں گے. اچھا مدیحہ، ایک چیز پہ مجھے بہت دکھ ہوا. کس چیز پہ؟ آپ یہ دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی نہ آئے مطلب دفعہ لیکن 2 مہینے بعد بھارت جا رہی ہے. وہاں پر ٹیسٹ میچ بھی کھیلیں گے، وہاں پر ون ڈیز بھی کھیلیں گے، سارا کچھ ہوگا. مطلب آئی ایم اسپیچ لیس. بھائی کیوں؟ اگر ہمارے پاس نہیں آنا تو نہ ہو، لیکن ادھر کیوں جا رہے ہو بھائی؟ دیکھیں یہی تو پتا چل رہا ہے کہ اب یہاں پہ تو دس از دا پوائنٹ ویئر یو نیڈ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. یس، آپ کو اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایگزیکٹلی کیوں کڑیاں ہو رہا ہے. ملائیں. کیونکہ اب یہ جو ہم 5 آئیز کی بات کرتے ہیں نا، یہ ویسے جو اتحاد ہے یہ بنا تھا چائنا کے اگینسٹ. چائنا اور انڈیا کی ریلیشن شپ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. جی لیکن ایک اور چیز ہے، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو معاملات ہوتے تھے دو ممالک کے درمیان، اگر جنگی معاملات ہیں تو وہ معاملات سرحدوں تک محدود رہتے تھے. یعنی کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اگر خراب ہیں تو ان کا امپیکٹ کیا ہوتا تھا کہ بارڈر پر اسکرمش ہوگی، لائن آف کنٹرول پر ایشوز ہوں گے اور اس طرح کے معاملات ہوں گے، بیان بازی ہوگی. لیکن کرکٹ کے معاملات کو اس طرح سے الگ رکھا جائے گا، اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب امریکہ کو کوئی اگر ہم سے ایشو ہے تو اس کے اندر وہ ڈو مور کے مطالبات براہ راست نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ FATF میں جا کر پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کرے گا. بھارت وہاں پر لابنگ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اب جناب معاملات معاشی پہلو سے چلتے ہیں اور تمام پہلو استعمال کر کے کارنر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پورے شطرنج کی نا بازی بچھائی گئی ہے پورے، اور ایک جو سٹیپ ہے نا کہ فلانی چیز کا بدلہ اس طرح سے لیتے ہیں، فلانی چیز کا بدلہ اس طرح سے لیتے ہیں. بھارت نے، اور وہ بھارت مسلسل جو ہے نا سم ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی سوال سے انوالو ہے. آف کورس کیونکہ ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم انشاءاللہ 2 مہینے بعد جاری ہے. بہت برا ٹرپ ہوگا آپ کے ساتھ جاری انشاءاللہ. کہ بہت برا ٹرپ آپ نے سنا نہیں، بہت برا ٹرپ میں نے کہا تھا آپ سارے میچز ہاریں گے. جی بہت ساری خبریں شامل کریں گے لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانا ضروری قرار دے دیا گیا. ماہرین کہتے ہیں کہ ماں اور بچے کو کورونا سے بچانا نہایت اہم ہے. ویکسین ضرور لگوائیں. خیبر پختونخوا پولیس کا بڑا قدم. پشاور کا پولیس اسٹیشن حیات آباد اب بن گیا آسان انصاف مرکز، جہاں شہریوں کو ملیں گی جدید سہولیات اور مثالی پولیس مینجمنٹ سسٹم. اور ملک میں انسدادی پولیو مہم جاری. موذی مرض کے خلاف جنگ آخری مرحلے میں. تقریباً تمام بچوں تک پولیو ورکرز کی رسائی ممکن ہو گئی. کراچی سمیت سندھ میں قطرے جمعرات تک پلائے جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو اہم خبر یہ دیں کہ بینکنگ کورٹ میں شہباز شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار MCB کے وائس پریزیڈنٹ عاصم سوری کی درخواست سے ضمانت دائر کر دی گئی ہے اور عدالت نے FIA سے ملزم کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. ملزم پر کیس میں بیان بدلنے کے لیے بینکرز پر دباؤ ڈالنے کا الزام ہے اور اب اس کیس کی سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو جناب یہ خبر سامنے آئی ہے اور اس کے اندر موقف جو اپنایا گیا ہے کہ بے قصور ہوں. FIA نے حقائق کے برعکس بات کی ہے اور عدالت ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے. عابد خان مزید تفصیلات ہمیں دے دیں گے. بتائیے گا عابد. جی بالکل جی، شہباز شریف فیملی میں جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں MCB کے گرفتار وائس پریزیڈنٹ عاصم سوری کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی اور بینکنگ کورٹ نے عاصم سوری کی درخواست ضمانت پر FIA کو نوٹس کرتے ہوئے ریکارڈ 25 ستمبر کو طلب کر لیا ہے اور عدالت نے جو ہے وہ اس حوالے سے FIA کو تمام ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کی. اپنی درخواست ضمانت میں عاصم سوری کا یہ کہنا کہ وہ بے قصور ہے. ان پر جو دباؤ ڈالنے کا الزام ہے بینکرز پر، وہ الزام سراسر غلط ہے، لہٰذا عدالت ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے. اس پر عدالت نے ریکارڈ طلب کر لیا. میں بتاتا چلوں کہ عاصم سوری کو شہباز شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس میں بینکرز پر دباؤ ڈالنے کے بینکرز پر دباؤ بدلنے کے دباؤ ڈالنے کا الزام تھا. اس وقت گزشتہ روز جب گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے عاصم سوری کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا تھا. آج جانب سے درخواست سے ضمانت دائر کی گئی ہے اور اس پر عدالت نے 25 ستمبر طلب کر لیا ہے. جی صحیح، بہت شکریہ عابد خان آپ کا میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جا رہے ہیں مرکزی بینک یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے کی، جس کے اندر مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا گیا. اچھا اب یہ جو مانیٹری پالیسی ہے
اس کے لیے فیصلہ ہوا ہے 2 ماہ کے لیے. ہر 2 مہینے کے بعد اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جاتا ہے, اور اس دفعہ جو شرح سود ہے اس میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ 7.25% کر دی گئی ہے. اچھا, جو ریزنز دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ معاشی بحالی کی جو رفتار ہے وہ توقع سے زیادہ ہوئی ہے. بالکل جی, ساتھ میں بھی کہا گیا ہے کہ اجناس کی عالمی قیمتیں اور درآمدات بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے. جون سے سال در سال مہنگائی کم ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں رد و بدل کا بوجھ جو ہے وہ روپے کی قدر پر پڑا ہے. اسی والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات مسلم, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مزمل, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, گڈ مارننگ. یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹ بینک نے جو اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود میں 25 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے, آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے؟ سب سے پہلے تو گڈ مارننگ. دیکھیں, وجہ بڑی سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے آج سے 2 سال پہلے جو ہے تقریباً پچھلے سال جون 2000 بلکہ مارچ 2020 سے جو ہے شرح سود کو گرانا شروع کیا تھا. 13.25% سے جو ہے اس کو 7% پہ صرف جو ہے 60 دن کے قلیل عرصے میں لے کر آئی, اور دنیا کا سب سے اگریسو اسٹیٹ بینک کہلایا تھا جس نے شرح سود کو گرایا تھا. اور اس کی بنیادی وجہ سب کو پتہ ہے کہ کووڈ, پوری دنیا لاک ڈاؤن میں بند ہو رہی تھی, اور ہماری جو حکومت تھی وہ یہ کہتی تھی کہ ہماری سکت نہیں ہے کہ ہم پورے پاکستان کو لاک ڈاؤن کر کے جو ہے کھانا کھلائیں اور ان کو گھر تک جو ہے ساری چیزیں پہنچائیں. ہماری جیت اسی میں ہے کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں اور کاروبار کو کھول دیں. تو کاروبار کو کھولنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ ان کو سرمایہ مہیا کریں اور سستے نرخ میں کریں. تو وہ اسٹیٹ بینک نے کیا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی آپ نے خود بھی یہ چیز پڑھی ہوگی اخبارات میں اور کور بھی کیا ہو سٹوریز میں, پاکستان دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں تھا جو کووڈ کے بعد اپنے نارمل حالات میں پہنچ چکا, اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جو ہے معاشی سرگرمیاں جو گروتھ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی, اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی. پچھلے سال 4% کی بات ہوئی. آج اگر آپ صبح اخباریں پڑھیں تو فچ نے کہا ہے کہ اس سال 4.2%, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 4 سے 5%. آپ کے سامنے جو خاکسار بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایگریکلچر اور کاٹن کراپ اچھی آ گئی, جو بہت چانسز ہیں اس وقت, تو 6% انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو جب 6% یا 5% آتی ہے تو معیشت میں جو ہے دباؤ بڑھ جاتا ہے, درآمدات کا لوگ خرچہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ لوگ سارے کور بھی کرتے رہیں, گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھی ہے, 6 مہینے تک بکنگ نہیں ہے. تو ہر چیز جب وہ بڑھتی ہے تو آپ کی درآمدی بل میں پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہ وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے یہ سوچا کہ جو انہوں نے اسٹیمولس دیا تھا, یعنی کہ جو آسان قسطوں پہ چیزیں دی تھی, اب اس کا ٹائم آ گیا ہے کہ اس کو نارملائز کر دیا جائے, تاکہ معیشت جو ہے اب آرٹیفیشلی نہ بلکہ اپنی طاقت سے چلے, تاکہ یہ سسٹین کر سکے. اگر کوئی چیز آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشلی, جیسے لوگ جو جم جاتے ہیں, ایک تو جو ہے وہ ریگولر ایکسرسائز کر کے جو ہے وہ ہیلدی ہوتے ہیں, اور ایک وہ جو کوئی جو ہوتے ہیں پروٹین کائنڈ آف پروڈکٹس لے کر جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ہارمفل بھی ہوتے ہیں. تو وہ چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے ایک پریکاشنری اور بڑا گریجول, یہ ہم پہلے نہیں دیکھتے تھے کہ 25 بیسس پوائنٹ بڑھ رہا ہے, پہلے ہوتا تھا 1% بڑھ رہا ہے, آدھا فیصد بڑھ رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک نے سب سے پہلی چیز کیا کی, آج سے 4-6 مہینے پہلے سے فارورڈ گائیڈنس دینا شروع کر دی کہ فیوچر میں ہم کیا کریں گے, تاکہ آج ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ پلاننگ کر سکیں. اسٹیٹ بینک نے سب سے پہلے تو اپنی کریڈیبلٹی مینٹین کی. فیوچر گائیڈنس میں جو اس نے کہا تھا کہ وہ گریجولی جو ہے اس کو موو کرے گا اوپر کی طرف, جیسے جیسے معیشت اپنے پیروں پہ واپس آ جائے. تو وہ کل اسٹیٹ بینک نے کر کے دکھایا, اور بلکہ آگے کی بھی فیوچر گائیڈنس دے دی کہ آگے بھی اسی طریقے سے ہوگا. لیکن اس نے ایک اشارہ دیا ہے, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک اور جگہ یہ بات کر رہا تھا کہ جیسے ایک دم سرپرائز چاند رات کا اناؤنس ہو جاتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں کیسا رش ہو جاتا ہے, بالکل, اور بازاروں میں رش ہو جاتا ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو کووڈ جیسے جیسے ویکسین سے جو ہے دنیا کھلنا شروع ہوئی ہے, تو وہ چاند رات کا سما ہو گیا. دنیا میں ہر چیز جو ہے عالمی سطح پہ مہنگی ہو گئی ہے, چاہے وہ تیل ہو, چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, چاہے وہ سٹیل ہو. اچھا, اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت, کیونکہ پاکستان جو ہے $60 ارب کی درآمد کرتا ہے, تو وہ چیزیں بھی مہنگی پاکستان میں آئیں گی. تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری درآمدی بل نہ ضائع وہ بڑھ جائے بہت زیادہ, جو آلریڈی بڑھا ہے پچھلے 2 مہینے میں,
साथ साथ ये ना हो कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमने $20 अरब स्टेट बैंक के हो गए, हम उसको ज़िया ना कर दें, तो उसको सामने रखते हुए एक सस्टेनेबिलिटी के अच्छा पूरे मुजम्मिल साल, साहब, जैसे ये एक तो और चलें एग्जांपल आपने मैं देता हूँ। एक्सप्लेन कर दिया कि स्टेट बैंक का जो डिसीजन था उसकी वजह क्या थी, उसके असरात क्या होंगे, क्या पेशबीनी की जा रही थी। जो ताजिर बरादरी है या जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे थे, सारे जो सिंगल डिजिट पे लाने की पहले बात कर रहे थे और पहले आपको पता है 13% से नीचे आना शुरू हुई थी, उनके रिसेप्शन क्या है, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं? मेरे ख्याल से तो वो सजदे में पड़ गए होंगे, क्योंकि जिस तरह आलमी महंगाई हुई हुई है, हालात हुए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों का डर ये था कहीं, और जिस तरीके से अभी आपने डॉलर की मूवमेंट भी देखी, तो लोगों के जहन में ये था कि कहीं स्टेट बैंक कहीं एग्रेसिव ना हो जाए वापस पहले की तरह। तो आप इसीलिए देख रहे होंगे कि कोई रद्द अमल सवाए ऑपोजिशन लीडर के जो है बिल्कुल समझ नहीं, और उन्होंने हुकूमत पे डाल दिया। कोई कारोबारी हल्के से नहीं आया, बल्कि मैं अभी 10 मिनट हो गए नहीं देखी, लेकिन 10 मिनट पहले तक स्टॉक मार्केट भी मुस्बत 200 पॉइंट खुली हुई थी। हालांकि अच्छा। जब शेयर सूद बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट चले मुजम्मिल, थोड़ा अब सी आखिर में ना माइनस मेरा होती भी है। फेवरेट सवाल और बाकी अवाम का भी फेवरेट सवाल, और जिसका जवाब अवाम सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब है, वो ये कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम ऐसे कब देखेंगे, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, हम ये कब देखेंगे? देखिए मदिया, बात यह है कि चीज़ें सस्ती से ज़्यादा हमें जो है दो चीज़ों को देखना चाहिए कि कीमतों में इस्तेकाम आ जाए सबसे पहले। जब वो कहते हैं ना कि वो ब्लीडिंग हो रही है इंसान की, तो पहले इंसान क्या कहता है यार ब्लीडिंग रुक जाए, जान ठीक है बचाओ। ना। वो जो खून ज़ाया हो जाता है उसकी बात नहीं करता कि खून की शादी दे दो मुझे ना, पहले कहते हैं ब्लीडिंग रुक जाए। तो उसको मैं ये कहूंगा कि पहले तो महंगाई में इस्तेकाम, क्योंकि अब आलमी लेवल पे महंगाई है, हमारे लेवल पे नहीं है। हर चीज बाहर महंगी हो रही है, जिसका पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद की जा सकती है कि ये जो है अगले चंद माह में आलमी तौर पे जो है महंगाई, जैसे आपके ही प्रोग्रामों में मैंने बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में 80% तेल की कीमत बढ़ी, पेट्रोल की, हमारी हुकूमत ने सिर्फ 18.5% बढ़ाई। अगर बाहर से सपोर्ट मिलना शुरू हो गई तो ये गवर्नमेंट डेफिनेटली जो है आप सारों को जो है उसका रिलीफ देगी, क्योंकि उनको भी पता है कि 18-20 महीने में इलेक्शंस हैं, तो वो ऐसी कोई चीज क्यों करेंगे, कोई इनकी जेब में तो पैसे नहीं जा रहे। बिल्कुल लेकिन ये मुजम्मिल, कि हमारे हालात अल्लाह करे जल्दी ठीक हो, और क्योंकि महंगाई से बड़ी इस वक्त ऑपोजिशन जो है नहीं, वो और एक कोई और और चीज़ खड़ी है नहीं। ना क्या? कि अगर वो मुजम्मिल अक्सर ये बात करते हैं कि जनाब महंगाई तो चले बढ़ती जा रही है, लेकिन परचेजिंग पावर तो बढ़ा सकती है ना गवर्नमेंट। परचेजिंग एग्जैक्टली, बहुत तो अच्छी की पे अच्छा परचेजिंग करना पावर शुरू यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है, और तो इसमें तमाम तरह आवाम आ जाती है कि चलिए ठीक है महंगाई तो बढ़ी है, दुनिया जहान में हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ी, लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी है। येस ऑफ कोर्स कोविड की वजह से हमने सफर बहुत ज्यादा किया, लेकिन अब इस सेक्टर में भी काम करने की जरूरत है। मुजम्मिल इस्लाम हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। और जैसे आज शो के आगाज में बात कर रहे थे कि देखिए हम कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से तो अशफाक मुसलसल बात कर रहे हैं, 12 साल तक के बच्चों को भी हमने देखा कि वैक्सीन लगने लगी, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसमें लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं और मखमसे का शिकार है, मखमसे का शिकार है, करें और या ना ये है करें। वो खवातीन जो कि हामला हैं, ये वो खवातीन जो कि बच्चों को दूध पिला रही हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रही कि क्या हम वैक्सीन अपनी करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि बार बार जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से भी सर उठाना शुरू किया अशफाक, तो यही बात की जाती थी कि जी ये वैक्सीन नहीं लगवानी, जैसे पोलियो से होता था कि जी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी और ये हो जाएगा, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों ने कंसीव भी किया और हमने देखा कि इससे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए हामला खवातीन को, आज हम इस वाले से बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सादिया अहसनपाल, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर कराची। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि कोविड को आए हुए 2020 में पाकिस्तान में आया था फरवरी में, उसके बाद से ये एक डिबेट चल रही है, और अभी हमने ये देखा कि कई हमला ख़वातीन अपनी जान से भी चली गई। अगस्त में एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर थी, इसके साथ साथ एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी, वो भी डॉक्टर थी, दोनों 8 मंथ प्रेग्नेंट और दोनों प्रेग्नेंट थी। तो अभी कौन सी क्या वैक्सीन जो हैं वो सेफ हैं, लगवाई जा सकती हैं, और कौन सी लगवा सकती हैं ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और किस महीने में लगा सकती हैं? जी, वैक्सीन्स बिल्कुल सेफ़ हैं, और ये इस तरह सोचें कि इट्स सेफ़र देन बीइंग डेड। कोविड इन्फेक्शन स्पेशली प्रेगनेंसी में हामला औरतों को होना ये बहुत ख़तरनाक है, बिकॉज़ जो स्टडीज़ अब तो साल से ज़्यादा हो गया, अब 1.5 साल होने को आ रहे हैं कोविड को, तो उसमें ये पता चला है कि हामला औरतों के लिए ये ज़्यादा डेंजरस है, और इसमें मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है, उनकी हॉस्पिटल एडमिशन, नीड फॉर
वेंटिलेशन और बेबी के कॉम्प्लिकेशंस भी Because ज़्यादा two हैं. lives are involved. 2 lives are involved और बेबी के कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं व्हेन यू कंपेयर देम टू वुमेन जिनको कोविड नहीं हुआ. तो उसमें मिसकैरेज का रेट, स्टिल बर्थ और बच्चों का प्री टर्म हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. तो देखिए, आप जिंदा रहेंगे तो फिर फर्टिलिटी होगी ना, और बच्चे भी उसके बाद ही होंगे. अगर माँ की जैसे ये 2 मदर, सिर्फ 2 नहीं हुई हैं, हम जब कोविड शुरू हुआ है, हम डॉक्टर्स वी आर द मोस्ट निगलेक्टेड ग्रुप एंड द मोस्ट इग्नोर्ड ग्रुप अनफॉर्चुनेटली बाय द गवर्नमेंट एज वेल, कि एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है. हमारे इतने डॉक्टर्स, रिवॉर्ड्स तो छोड़ दें, हम रिवॉर्ड के लिए काम नहीं करते, लेकिन हमारे इतने डॉक्टर्स मर चुके हैं. ये 2 डॉक्टर्स चूंकि एक ही दिन में इनका हुआ, तो द मीडिया टुक इट अप. सो थैंक्स टू द मीडिया, आप लोगों का शुक्र. और स्पेसिफिकली वो डॉक्टर्स प्रेग्नेंट भी थी. जी नहीं, वो प्रेगनेंसी की वजह से, लेकिन ये कोई पहली डेथ नहीं हुई. हमारी बहुत सारी रेजिडेंट्स, बिकॉज ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं. एक दिन को भी हमारी जो ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो डिलीवरीज और इमरजेंसी से डील कर रहे हैं, ये घर नहीं बैठी हैं फ्रॉम डे 1. एंड वैक्सीन तो बहुत बाद में आए ना पाकिस्तान में, खास तौर पे. तो ये अनवैक्सीनेटेड, दे केप्ट वर्किंग, दे केप्ट डाइंग, दे केप्ट गेटिंग सिक, पुटिंग देयर ओन फैमिलीज एट रिस्क. तो इनकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है. But they were doctors and they were gynecologists. तो क्या कोई ऐसे खदशात थे वैक्सीन से मुतालिक जिसकी वजह से ये उससे दूर रहीं? मैं वही आपको बता रही हूँ कि देखें, उस वक्त तो वैक्सीन था भी नहीं जब बहुत सारी डेथ्स हो गई. वैक्सीन आने के बाद ये है कि देखें, हमारी मेजॉरिटी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस जो कहलाते हैं, हमें वैक्सीन के फ़ायदे का पता है. प्रेगनेंसी में बहुत सारे वैक्सीन्स लगते हैं औरतों को, और वो सेफ़ होते हैं और उससे इन्फेक्शन नहीं होता, बट माँ और बच्चे की प्रोटेक्शन होती है. तो हम एडवाइस कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने खुद झूठ बोल बोल के अपनी वैक्सीनेशन करवाई कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बिकॉज वो जाते थे पेशेंट्स हमारी रिकमेंडेशन पे टू वैक्सीनेशन सेंटर्स, और उनको मना कर दिया जाता था. जी, कि जी हुकूमत की तरफ से डायरेक्ट पहले इनकरेज नहीं किया, बिल्कुल ही पहले इनकरेज नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेट किया हुआ था. और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे मुल्कों में. भारत में भी ऐसा ही था जी, इस रीजन के और दूसरे मुल्कों में भी. लेकिन हुआ क्या, देखिए, ये पेंडेमिक है, ये एक अनयूजुअल सिचुएशन है, ये लाइफ एंड डेथ है. तो अमेरिका में जहाँ वैक्सीनेशन सबसे पहले स्टार्ट हुई, और चाइना में भी इनएडवर्टेंट वैक्सीनेशन कहते हैं, कि हामला औरतें थीं, अर्ली प्रेगनेंसी थी, वो उनको पता नहीं था वो प्रेग्नेंट है, और वैक्सीनेट हो गई. अब ये पूरी दुनिया में 1.5-2 लाख के करीब ये नंबर है, और उससे प्रूव हो चुका है कि ये सेफ है. हाँ. मदर के लिए भी सेफ है और बेबी के लिए भी जो सेफ है. स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए था वो आ गया, वो ऑलरेडी आ चुका है. सही. और जितनी भी मेजॉरिटी जो गायनी ऑप्स की जो हम प्रोफेशनल्स हैं मेरे जैसे, दुनिया भर की कंट्रीज के, हम सब एडवोकेट कर रहे हैं कि करना चाहिए. हमारे पीछे WHO भी है अब, और बाकी CDC जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जी, एंड रॉयल कॉलेज जो UK को हम काफ़ी फॉलो करते हैं. तो सब इन अग्रीमेंट हैं, और अब हमारी हुकूमत भी कर रही है. सो कोई डाउट नहीं है, आप लोग प्लीज़ करवाएं. और कौन सी वैक्सीन आप उनको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि साइनोफार्म अभी तो सेफेस्ट कहा जा रहा है और लोग साइनोफार्म ही लगवा रहे हैं? जी, मुझे खुद भी साइनोफार्म ही लगा हुआ है, और मैं तो डिलीवर कर चुकी हूँ ऐसी पेशेंट से. पाकिस्तान से भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, एंड अब डाटा है हमारे पास. और जो औरतें हामला थीं जिन्होंने साइनोफार्म वैक्सीन लगवाया, उनके बेबी डिलीवर हुए. मैंने खुद उनकी बेबीज़ की एंटीबॉडीज़ चेक कराई, बेबी की एंटीबॉडीज़ थी. हाँ. तो यू नो, साइनोफार्म इज़ लाइक एनी, इट्स सेफेस्ट तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन देयर ऑल, एनी वैक्सीन इज़ सेफर देन गेटिंग कोविड इन्फेक्शन. अच्छा, बहुत सारी खवातीन, क्योंकि वो खवातीन जो कि हामला, इन्होंने पहले उनकी दोनों जैब्स जो हैं वो कंप्लीट भी हो चुकी हैं, अब वो ये सोच रही हैं कि वो बूस्टर की तरफ भी जाएं. तो क्या उनके लिए सिर्फ वैक्सीनेटेड होना ही काफ़ी है, या फिर अगर उनको लगता है कि ठीक है, ठीक ठाक माह गुजर गए हैं, अब उनको बूस्टर्स की तरफ जाना चाहिए, तो आप उनको रिकमेंड करेंगे बूस्टर्स? देखिए, अभी हम बूस्टर्स की तरफ बात नहीं कर रहे हैं. अभी तो हुकूमत की तरफ से भी हेल्थ केयर वर्कर्स के बूस्टर्स की बात हो रही है. उस पर भी अभी डिबेट चल रहा है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अदर कंट्रीज ऑल्सो, के बूस्टर्स करने चाहिए. राइट नाउ वी वांट बूस्टर्स अवेलेबल तो है मार्केट में, फाइजर अब आ गए. हाँ है, लेकिन वो स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए हैं, नॉट फॉर एवरीबॉडी. और उसके अंदर भी चक्कर ये है ना मुतिया, कि अगर आपको
کوئی بھی ویکسین ہے 6 مہینے سے آنورڈ جا کے اس کی ایفیکیسی کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو ابھی تو 6 مہینے کا ابھی نہیں, آپ پہلے 2 شاٹس تو لگائیں نا. اور یہ ہائی رسک گروپ ہے جو پریگننٹ عورتیں ہیں. انفارچونیٹلی ہماری کچھ ڈاکٹرز بھی اتنی کلوڈ اپ نہیں ہیں, یا انہوں نے اتنی نالج نہیں گین کی, یا بہت بیزی ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کروا لیں, تو دوسرے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں. اچھا, اب ذرا یہ بتائیں کہ اس کے اندر کیا کوئی مہینہ مختص رکھا جائے کہ جی ارلی پریگننسی ہے تو اس وقت احتیاط کریں؟ ایسا کوئی نہیں ہے. تھرو آؤٹ پریگننسی لگ سکتا ہے, پریگننسی سے پہلے لگ سکتا ہے. دیکھیں میں انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہوں, IVF کرتی ہوں, تو اس کے دوران بھی لگ سکتا ہے. سو اتنا زیادہ ہم اس کی پروٹیکشن اور سیفٹی پہ ہیں کہ اس سے نہ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے, اس سے کوئی ایکسٹرا مس کیریجز وغیرہ نہیں ہوتی ہیں, آپ سیفلی لگوا سکتے ہیں. اور پریگننسی جتنی ایڈوانس ہوتی ہے نا, اسپیشلی جو لاسٹ 3 منتھس ہوتے ہیں, وہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں. اس میں انفیکشن ہونا جان لیوا ہو سکتا ہے پریگننٹ عورت کے. ایک ماں کا مر جانا دیکھیں بہت ٹریجک ہے. بالکل بالکل. اور 7th 8th واقعی منتھ آپ صحیح بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر تک آپ اپنی ویکسینیشن کمپلیٹ کر لیں. آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا, ایٹ فرسٹ کانٹیکٹ آپ لگوا لیں. ہم دیکھیں ٹیٹنس کا ویکسین ہے, اور بھی دیکھیں لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, پریگننٹ عورتیں جاتی ہیں تو میننجائٹس کا ویکسین لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میننجائٹس ہو گیا تو آپ مر سکتے ہیں. ایز سمپل ایز دیٹ. اسی طرح کووڈ بھی اسی طرح کی انفیکشن ہے نا, ایک وائرل انفیکشن ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ, اور ایون بریسٹ فیڈنگ کے دوران. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو ایک عام خاتون میں, اور خاص طور پر جب کیا پریگننسی کے دوران خواتین زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں, کورونا کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے ان کو ہونے کا؟ جی, کچھ انفیکشنز ہیں جن سے پریگننٹ عورتیں زیادہ, کیونکہ پریگننسی میں نا امیون سسٹم جو ہوتا ہے ہمارا, اینٹی باڈیز پروڈکشن سسٹم تھوڑا سپریس ہوا ہوتا ہے حاملہ عورتوں کا. اینڈ دیٹ از ٹو سپورٹ دا پریگننسی, بیکاز پریگننسی بھی ایک فورن چیز ہوتی ہے نا ماں کے جسم میں. سو اس وجہ سے ان کی امیونٹی تھوڑی سپریسڈ ہوتی ہے, اس لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے. تو ہم ٹیٹنس کی ویکسینیشن بھی کرتے ہیں. ہم جو عام فلو جو ہر سال ہوتا ہے, فلو ویکسین آتا ہے نا, وہ بھی ریکمینڈڈ ہے. ہم پرائیویٹ پریکٹس میں, یہ گورنمنٹ کے سینٹرز میں نہیں ہوتا, بیکاز آبویسلی وہ خرید کے لگتا ہے. تو جب فلو کا سیزن ہوتا ہے, کیونکہ فلو اٹ سیلف, جسٹ دا فلو can be very dangerous for a pregnant woman. ان کو نمونیا کے زیادہ چانسز ہیں, ان کو پھر ICU میں اینڈ اپ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بات کہی کہ جب ڈاکٹرز, اب آپ نے جب اپنے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں اپنے روٹین چیک اپ کے لیے, تو وہیں پر آپ میک شور کریں, ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کا فرسٹ یا سیکنڈ ٹرائمیسٹر چل رہا ہے تو آپ ان کو ویکسین ایک ڈوز جو ہے وہ ضرور دیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گائنی ڈپارٹمنٹ سے بھی اتنا انتظام موجود ہے کہ اگر کوئی ایسی حاملہ خاتون کے پاس جاتی ہے جو اپنے فرسٹ یا سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہو, یعنی کہ پہلے مہینے سے لے کے 7ویں مہینے تک ہو, تو کیا ان کے لیے ڈوزز اویلیبل ہوتی ہیں؟ اب تو دیکھیں ویکسین بڑا ایزلی اویلیبل ہے. شروع میں ذرا تھا کہ پہلے تو ہیزیٹنسی تھی, لوگ لگوا نہیں رہے تھے, پھر ایک دم سے بہت پاپولر ہو گیا, بہت رش لگ گیا. لیکن اب کوئی پرابلم نہیں ہے جنرلی ہر شہر میں. بلکہ جس طرح سے ڈاکٹرز اگر 10 طرح کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیتی ہیں, تو اس وقت وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی الٹرا ساؤنڈ کرا رہے ہو, یہ ٹیسٹ کرا رہے ہو, بلڈ اسکریننگ کرا رہے ہو, اور نہ جانے کون کون سی یورین کلچر بلا بلا بلا, تو اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ, یہ بھی آپ نے ویکسین کروا کے لانی اور مجھے دکھانا ہے آپ نے. یہ ہماری پریکٹس تو یہی ہے کہ ہم اب جو اینٹی نیٹل کارڈ ہے عورت, حاملہ عورت کا, اس کے اوپر ہم لکھ دے رہے ہیں ایڈوائز کووڈ ویکسینیشن فرسٹ وزٹ پہ. صحیح. اور آپ زبردستی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. فار انسٹنس اگر میں چاہوں کہ میں نہیں لگوانا چاہتی تو یہ میرا حق ہے, ڈاکٹر مجھے فورس نہیں کر سکتا, لیکن ڈاکٹر کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, آپ نہیں لگوا رہی, اس کے یہ نقصانات ہیں. یہ تو ایک اس کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک خاتون نہیں لگوا رہی اور آپ ان کو اٹینڈ کر رہی ہیں, تو اور آپ کے ریزیڈنٹس ہیں, یہ جو بھی کانٹیکٹ سٹاف ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ خاتون نہ صرف اپنی زندگی, اپنے بچے کی زندگی, بلکہ آپ سب کو بھی ایٹ رسک ڈال رہی ہیں. ہم سب کو کر رہی ہیں اور اپنی فیملی کو کر رہی ہیں. صرف وہ ان بورن چائلڈ نہیں ہے, ان کے ہسبینڈ ہیں گھر پہ, اور ایسا بھی ہو رہا ہے. ہمیں ڈاکٹرز کو کس سے لگ رہا ہے, پیشنٹ سے لگ رہا ہے نا.
وہ پیشنٹس جن کو کاف فلو فیور سمٹمز ہیں وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں, وہ ہماری کلینکس میں آ کے ہم ان کے قریب ایگزامن ماسک کرتے کر کے ہیں, چلے جاتے ہیں ٹائم سمپٹمز کو, وداؤٹ ماسک بھی آتے ہیں اینڈ ڈاکٹروں کو اسی طرح لگ رہا ہے اور ڈاکٹرز مر رہے ہیں, اور یہ بہت پریشان یہ کن پلیز بات ہے. خدا کے لیے اپنے ڈاکٹرز کو آنر کریں, یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے, تو خدا کے لیے ان کا خیال کریں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر سعدیہ پال صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی اٹ از کمپلیٹلی سیف, دنیا جہان میں ہو رہا ہے کہ جو حاملہ خواتین ہے, کیونکہ دیکھیں جان سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اٹ سیف, اپنی ویکسین ضرور کروائیں. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. چلیں جی, اب بات تھوڑا کر لیتے ہیں کہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر اس میں کھیل کا تڑکا بھی لگ جائے تو تھوڑا سا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے, سیاسی ماحول تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی کچھ میچ ہونے جا رہے ہیں. بالکل جی, اور میچ بڑا زبردست ہوگا, اور یہ میچ ہوگا سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کے درمیان, اور وینیو اس کا ہوگا جناب کراچی, کیونکہ معین خان اکیڈمی ہے تو معین خان اکیڈمی تو کراچی میں ہی ہے. اچھا, معین خان اکیڈمی پر دونوں صوبہ کے اراکین اسمبلی جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. سندھ اسمبلی کی کرکٹ ٹیم کی جانب سے جو صوبائی وزیر برائے کھیل ہیں ارباب لطف اللہ وہ کپتان ہوں گے, اور تحریک انصاف کے ایم پی اے جمال صدیقی جو ہیں یہ ہوں گے نائب کپتان. دوسری جانب پنجاب اسمبلی کی بھی ٹیم کو آپ نے بالکل ہلکے نہیں لینا, کیونکہ پنجاب اسمبلی کی جانب سے پیپلز پارٹی کے ایم پی علی حیدر گیلانی کپتان ہوں گے, واسق قیوم نائب کپتان ہوں گے, اور بین الصوبائی پارلیمانی کرکٹ میچ جو ہے یہ 12 اوورز پر مشتمل ہوگا, اور ہمیں جس میچ کی ٹکٹیں فوراً لے لینی چاہیے. اشفاق کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل جی, پوچھ لیتے ہیں کہ شائقین کو آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, ہونی اور بالکل ہونی چاہیے اگر جی. جناب کوئی فیملی انوالوڈ ہے کسی کی تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو شاید پاسز بھی مل جائیں. جی لیکن میچ میں ایم کیو اور جی ڈی اے کے ارکان بھی شامل ہوں گے. تو یہ بتائیں کہ کون سے ارکان ہیں, آپ کو تو علم ہوگا ایم کیو ایم کے. مجھے یہ معلوم نہیں ہے کون سے ہیں, کیونکہ ابھی خبر ابھی بالکل نئی آئی ہے, تو اس میں دیکھتے ہیں کون کون اس میں شامل ہے, لیکن میچ تگڑا ہونا چاہیے اور مزہ بڑا آئے گا. ہاں جی, میچ تگڑا ہونا چاہیے, میچ تگڑا ہونا چاہیے. ویسے کتنی اچھی بات ہے, ویسے سینما ساتھ ہی تھا لیکن وہ ایکٹیویٹیز ختم سوچے ہو گئی نون ہیں. لیگ والے باؤنسر کرا رہے ہو, اگر پیپلز پارٹی والے جو بلے باز وہ کھڑا ہو, اس کے بعد تحریک انصاف والے آگے سے وکٹ کیپر وہ, لیکن پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کو انہوں نے کپتان کیسے بننے دیا؟ آئی جسٹ ونڈر. پنجاب اسمبلی کی ٹیم ہے اور اس کے اندر اکثریت نون لیگ کی ہے یا تحریک انصاف کی ہے, اور پیپلز پارٹی کے تو نمبرز ہی کم ہیں وہاں. چلے شکر آپ یہ کریں کہ مفاہمت ہوگی کھیل کے میدان میں, مطلب انہوں نے کہا نہیں کھیل میں ہم نے لوگوں کو محسوس کرنا ہے. سیاست میں چلو نہیں بنتی, لیکن کھیل میں ہم نے لوگوں کو اچھا میچ جو ہے نا وہ ضرور دیکھنے کو دینا ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کی پولیس نے ایک بڑا زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے. بڑا اقدام یہ ہے کہ پشاور کا پولیس اسٹیشن حیات آباد اب بن گیا ہے آسان انصاف مرکز. بالکل جی, آسان انصاف مرکز بن گیا ہے, اور اب وہاں پر شہریوں کو ملیں گی جدید سہولیات, اور پولیس مینجمنٹ سسٹم کی سہولت بھی ان کو ملے گی. چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے کہ پشاور میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, اور عباس حسن صاحب ہی از کوائٹ ایکٹیو, ہم سے بھی بات کر چکے ہیں کئی بار, اور بڑی اچھی بات ہے کہ جی لوگوں کو وہیں پر پولیس اسٹیشن کی دہلیز پر ہی اگر انصاف مل جائے. بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو سیٹلمنٹس ان کی وہاں پر ہو سکتی ہیں آسان طریقے سے, اور عدالت جانے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے, پھر اس کے اندر مالی مسائل سے بھی آپ بچ سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ بھی پولیس اسٹیشن جاتے ہوئے سیکیور فیل کریں. ایسا ہی ہے. یہ بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب ایک ٹرسٹ فیکٹر ہو, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو بظاہر لوگ گھبرائیں گے. اچھا جی, اب ہم بات کر لیتے ہیں مختلف طرح کے شوق کی, کہ آپ مثال کے طور پر کسی کو سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو اسٹیمپس جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کوئی اور مطلب ڈفرینٹ طرح کے شوق ہوتے ہیں. بچپن میں آپ کا کوئی شوق تھا مطیع؟ بالکل جی, مجھے ربرز جو جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا, اسٹیمپس جمع کرنے کا شوق ہوتا تھا, اور باقی سکے تو آپ نے کہے وہ بھی یہ بھی کرتے تھے. مختلف کرنسی نوٹس جمع کرنے کا شوق تھا کہ یہ اس ملک کی کرنسی, یہ اس ملک کی کرنسی ہے. یہ زبردست چیز تھی. میں ذرا کوائنس جمع کرتی تھی, اور اسٹیمپس کا بہت شوق تھا, ربرز جو اس کا بڑا شوق تھا. کئی لوگوں کو ابھی بھی شوق ہے, ان کی دیواروں میں, تہخانوں میں, تجوریوں میں بہت سارے کرنسی نوٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں. اوہ بتائیے گا یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن وہ چھاپے میں نکلتے ہیں. وہ بہرحال ہماری ملکہ نظر نہ لگا دینا. میں آئی ایم جسٹ بینگ انویس. چلو جی, ایک ہم چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ایک اور اہم مدعے کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. ملک بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیو ویکسین کی جو مہم ہے, یہ ایک پولیو پر قطرے کے جو قطروں کی مہم ہے یہ ایک بار پھر سے جاری و ساری ہے, اور کراچی سمیت سندھ بھر میں 26 ستمبر تک یہ جاری رہے گی. پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں انسداد پولیو مہم
24 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि बलूचिस्तान के तमाम अजला में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात इस वक्त अशफाक ये है कि जो हमारी पोलियो टीम्स हैं उनकी रसाई हर इलाके तक अब मुमकिन हो सकी है, तो अब कोई भी बच्चा पोलियो के खतरे से मतलब महरूम नहीं रहेगा। लेकिन इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान आज से कुछ अर्सा पहले तक उन 3 ममालिक में था जहाँ पर पोलियो वायरस ख़त्म नहीं हुआ था, जिसमें नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान थे। अब यह है कि गालिबन नाइजीरिया में भी खत्म हो गया जी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गए हैं। तो अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है तो आई एम श्योर कि वहाँ पर भी आगे चल के काबू पाया जाएगा। और ये कोविड के बाद हम देख रहे थे कि और ज़्यादा इस मामले में सुस्ती पाई जा रही थी वालिदैन के साइड से कि वो बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवा रहे थे। अब ये है कि सिलसिला कहाँ तक पहुँचा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर साहब, इस सदर हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया हबीबुल्ला बाबर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त जो है सिचुएशन क्या है इसकी पोलियो वायरस के फैलाव के हवाले से पाकिस्तान में, और लोग कितना कंप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। इस साल माशाल्लाह इस वक्त तक कदरे बेहतर जा रहा है। हमारे मुल्क में इस वक्त सितंबर के महीने तक 2021 में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, वो भी अर्ली जनवरी में बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुआ था। तो लास्ट ईयर 80+ केसेस थे। इस ईयर हमारे पास इस वक्त तक 9 महीनों में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है। इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने ये इसी तरह मेंटेन रखा तो कमिंग फ्यू इयर्स में हम भी पोलियो फ्री कंट्री कहला सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी भी आपको कितना लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पिछले दिनों पेशावर में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी, इनफैक्ट पेशावर से आगे, तो उन्होंने कहा जी जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। तो सर ऐसी मेंटालिटी से फाइट करने के लिए जो बहुत अरसे से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब मजीद किन किन इकदाम की ज़रूरत है? क्योंकि हम मेंबरों से भी जुम्मे के ख़त्मों में भी खिताब में मुसलसल कह रहे हैं कि भाई खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से जो हमारी जैसे पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन है या गवर्नमेंट है या दीगर इदारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान में काफ़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन ये अर्ली 80s से चल रही है। तो कैंपेन की या जो एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग बहुत बेहतर जा रहे हैं, और हमने काफ़ी इफ़ेक्टिव एडवोकेसी भी की है, चाहे आलम दीन हों, डॉक्टर्स हों या ऑल वॉक ऑफ लाइफ से लोग हों पाकिस्तान में। आवाम की तरफ से हमारे यहाँ ज़ाहिर लिटरेसी रेट का इशू अपनी जगह है। फिर हम एक ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ हमारा बॉर्डरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान है, और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गुज़िश्ता 40 साल से आप सबके सामने है। तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें, फिर हेल्थ के साथ इनका ताल्लुक़ रहता है इन चीज़ों का। और फिर पोलियो एक ऐसी चीज़ है जो कि यानी कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, और वैक्सीन का स्टेटस किस लेवल पे इन दोनों कंट्रीज़ में, ख़ासकर बॉर्डरिंग एरियाज़ में किस तरह है, तो ये सारी चीज़ें आफ्टर ऑल अफेक्ट करती हैं आपके वैक्सीन स्टेटस को। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान ज़रा रिलेटिवली बेहतर एरिया में होता तो मेरा ख्याल है हम कब पोलियो फ्री कंट्री बन चुके होते। तो बॉर्डरिंग एरिया और फिर लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारे हालात रीजन के रहे हैं, इसने डेफिनेटली अफेक्ट किया है हमारे ओवरऑल वैक्सीन स्टेटस को। तो अब क्या किया जा सकता है फर्दर, और आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कब तक हम इससे निमट सकेंगे, इस पर काबू पा सकेंगे? देखिए, पोलियो फ्री कंट्री के लाने के लिए 3 साल मुसलसल आपके मुल्क में कोई भी एक सिंगल केस पोलियो का नहीं होना चाहिए। अगर आपने जैसे नाइजीरिया की मिसाल अभी आपने दी, नाइजीरिया 3 साल मुसलसल पोलियो फ्री रहा तो उसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस साल मैंने कहा ना कि काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है कि सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल 87 या 86 के अराउंड केसेस थे। तो अगर हम इसी पेस के साथ और इसी कमिटमेंट के साथ हम कंटिन्यू रखें अपनी जो पोलियो कैंपेन्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं होना चाहिए कि हम लोग पोलियो फ्री कंट्री बन जाएं। हम लोग बीइंग ए पीडियाट्रिशियन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस बारे में। सही, और हम एज अ नेशन भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि इंशाल्लाह हम जल्दी जो है वो पोलियो से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अच्छा, आपको कौन कौन से अभी भी इलाके ऐसे लगते हैं कि जहाँ पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? चूँकि लास्ट जो केस रिपोर्ट हुआ है वो जनवरी में हुआ था दिस ईयर बलूचिस्तान से, और मैं अगेन फिर वही कहूँगा कि चूँकि क्रॉस बॉर्डर हमारी काफ़ी लंबी बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ,
اور وہاں اور پاکستان کے بارڈرنگ ایریا میں اس پہ زیادہ ہمیں کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی جو پھر کیس ٹریول کرتے ہیں سٹیز میں ہمارے ان سائڈ کنٹری میں, اور اگر کہیں اور سے رپورٹ ہوتا بھی ہے تو اگر اس کی ٹریول ہسٹری آپ لیں تو سم ویئر یہ بارڈرنگ ایریا سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. تو اگر ہم یہاں ایفیکٹولی اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ویکسین کمپین اچھی چلاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آؤٹ کم ول بی بیٹر. زبردست. ڈاکٹر حبیب اللہ بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان میں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 91 سے پولیو کی کیمپینز جو ہیں یہ جاری و ساری ہیں, اور 2 دہائی سے مطلب زائد کا ٹائم ہو گیا کہ ہم اس پہ کام کریں. اور ابھی بھی اشفاق اتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کنونس کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. جی, بہت سے مسائل جیسے کہ اب کورونا کی جو صورتحال رہی اس کے اندر ہم جس طرح سے لوگوں کو اس حوالے سے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پولیو کے معاملات میں بھی اسی طرح کے ہمیں خدشات کا سامنا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سچویشن اب بنتی جا رہی ہے, 3 سال تک ہمیں پولیو فری رہنا ہوگا, اس کے بعد ہمیں اسٹیٹس دے دیا جائے گا کہ جی یہاں سے ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے, اور کیسز جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوں گے تو اس حوالے سے سچویشن جو ہے وہ سامنے آئے گی. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہوا. 3 سال کی محنت جو ہے نا وہ اور مزید درکار ہوگی تب جب ہم پولیو فری ہو جائیں گے. 3 سال پولیو فری رہیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا نام ان ممالک کی لسٹ سے نکل جائے گا. کیونکہ اشفاق کبھی بھی اتنا برا لگتا ہے جب آپ نے کبھی ٹریول کرنا ہو تو آپ کو پولیو کے قطرے پینے پڑتے ہیں, کسی بھی عمر میں. جی کارڈ ملتا ہے جو کہ آپ کو دکھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ پاکستان سے آئے ہیں. تو ہمارے وہ جو دوست ممالک ہیں, مسلم دوست ممالک ہیں, وہ بھی ہمیں تب تک انٹر نہیں ہونے دیتے جب تک ہم پولیو کے قطرے نہ پی لیں. سو خدا کے لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں, اپنے بچوں کو اپاہج زندگی سے بچائیں, کیونکہ وہ ان کی سے زندگی اپاہج نہیں ہوگی, آپ کی بھی زندگی جو ہے وہ اس سے ہم کافی زیادہ متاثر ہوگی. تو خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں. بچوں سے محبت ہے تو پولیو کے قطرے تو از اے مسٹ. ظاہر ہے کہ یہ فیوچر کا تعلق ہے, آپ کا فیوچر اس سے جڑا ہوا ہے, اور ان کی شخصیت پوری بدل جاتی ہے, ان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے, اور آگے لائف لانگ کے لیے ایک ڈسیبلٹی کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. 2 چیزیں باقی ہیں کہ جی پولیو کے قطرے بھی پلانے ہیں اور کرونا ویکسین بھی کروانی ہے. یہ بہت ذرا ضروری ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.